السلام علیکم، آداب عرض جی ڈی لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں اور جناب ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناول کا نام ہے درد شب ہجرا، مصنفہ ہے زینب عالیہ اور آپ سنیں گے آج اس کی قسط نمبر 37۔ فاطمہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑتے اس نے ساکت پڑے خانزادہ کی جانب دیکھا۔ مجھے اچھا لگا آپ پھر سے ملنے کے لیے چلی آئی، ورنہ میں تو یہی سمجھی تھی کہ شاید آپ مجھے بھول ہی گئی ہوں گی۔ تم لوگوں کو کبھی بھول نہیں سکتی فاطمہ، اور رہی بات آنے کی تو جب تک تیمور خانزادہ ٹھیک نہیں ہو جاتے شاید میں تب تک آتی رہوں گی، مگر میرا وعدہ ہے جس دن بھی خانزادہ کے ہوش میں آنے کی خبر ملی ان کی طرف پلٹ کر نہ دیکھوں گی، نہ ہی اپنے محل سرائے آنے دوں گی۔ اب یہ میری جکڑی گئی بیڑیوں سے آزاد ہیں۔ شفاف ٹیبل کی سطح پر بائیں ہاتھ کی انگلی سے آڑی ترچھی لکیریں کھینچتے دوسرے ہاتھ میں پکڑے کپ سے گرم چائے کا گھونٹ بھر کر بولی، میں یہاں تمہیں تمہاری امانت لوٹانے آئی ہوں۔ کیسی امانت؟ فاطمہ الجھن زدہ تاثرات لیے اسے دیکھنے لگی۔ غزل نے کپ سامنے پڑے ٹیبل پر رکھا اور بیگ سے ایک فائل نکال کر فاطمہ کے سامنے رکھ دی۔ یہ خانزادہ نے مجھے ایک بنگلہ خرید کر دیا تھا، اس کی حقدار میں نہیں بلکہ تم ہو۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں، انہوں نے آپ کو تحفہ دیا ہے تو اسے آپ ہی رکھیں گی۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پیسے کی میرے نزدیک کبھی کوئی اہمیت نہیں رہی، کہ یہ تو اس دنیا سے دل لگانے والوں کا تحفہ ہے۔ میری منزل تو اگلا جہاں ہے، مجھے تو اسی کی فکر ہے اور اسی بات کو میں اہمیت دیتی ہوں جہاں میں تیمور خانزادہ کے ساتھ رہنا چاہوں گی۔ فاطمہ نے فائل اس کی جانب واپس کھسکا دی۔ غزل پل بھر کو خاموش رہ گئی۔ فاطمہ ایک بات بولوں؟ بولیں۔ خانزادہ کا اس میں کوئی قصور نہیں کہ وہ کوٹھے پر آتے تھے، کیونکہ میں نے ہی انہیں اپنے دام میں پھنسایا، کیونکہ خانم کے کہنے پر ہی میں ایسا کرنے پر مجبور تھی۔ سمجھ لو کہ میں نے خانزادہ کو جان بوجھ کر اپنی اداؤں میں جکڑے رکھا، اور اس بات کی یہی بڑی وجہ ہے کہ ہم جو طوائفیں ہوتی ہیں نا، ہماری تربیت بہت ہی عجیب و غریب طریقوں سے کی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں اخلاقیات کے اصول اور کاروباری معاملات بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ ایک طوائف کو شروع سے ہی ناز و انداز، اشوا و ادا سکھانے شروع کر دیے جاتے ہیں تاکہ وہ مردوں کو لبھا کر انہیں اپنا دیوانہ بنا سکیں، اور پھر ان کی اسی دیوانگی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں خوب لوٹیں کہ مرد اپنی بیوی بچے گھر بار سب چھوڑ کر بس ایک طوائف کا ہی ہو کر رہ جائے، اپنا دھن دولت سب کچھ اس پر نچھاور کر دے، اور ہوتا بھی تو ایسا ہی ہے۔ طوائف کے جال میں پھنسنے والا ہر مرد اپنی سدھ بدھ کھو جاتا ہے۔ میں نے اپنی بچیوں کو اس غلاظت سے بچانے کے لیے خانزادہ کو اپنے ساتھ کچھ ایسے ہی جال میں پھنسائے رکھا اور خوب لوٹا، کیونکہ خانزادہ باقی مردوں سے بہت مختلف لگا، یا شاید میں دوسرے مردوں سے تنگ آ چکی تھی، اسی لیے صرف اسے ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ باندھ لیا۔ ہمارے یہاں کا یہ ایک قاعدہ ہے کہ ہر طوائف ایک نہ ایک مرد کو اپنے ساتھ باندھ کر ہی رکھتی ہے، اور میں نے بھی خانم کے مجبور کرنے پر ایسا ہی کیا۔ خانزادہ سے جو کچھ بٹورا وہ میں خرچ کر چکی ہوں، وہ تو کبھی نہ لوٹا سکوں، مگر میں یہ کبھی نہیں لوں گی۔ یہ صرف ایک بیوی کا حق ہے، نہ کہ مجھ جیسی بازاری عورت کا۔ اس کی باتوں کو تحمل سے سنتے فاطمہ اس کے دل کی سچائی پر مسکرا دی۔ ماضی میں فاطمہ دل ہی دل میں جتنا غزل کے بارے میں برے خیالات رکھا کرتی تھی، اس سے چند ایک ملاقاتوں میں تمام خیالات مٹی کے گھروندے ثابت ہوئے۔ اس کی غزل کے حوالے سے سوچ بدل چکی تھی کہ یہ تو اپنی شخصیت، اپنے کردار سے ہٹ کر شفاف دل کی مالک عورت تھی۔ میں ایک بہن سمجھ کر آپ کو یہ دے رہی ہوں، رکھ لیں۔ مجھے ایسے کسی پاکیزہ رشتے سے مت پکارو فاطمہ، کیونکہ میں اس لائق نہیں، اور نہ ہی کبھی مجھے ایسے رشتے راس آتے ہیں۔ غزل اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ خانزادہ کا تحفہ اصلی حقدار کو واپس کر چکی تھی۔ تھوڑی دیر تو بیٹھ جائیں۔ نہیں چلوں گی، بچیوں کے داخلے کا پتہ کرنے آئی تھی، وہ کام ہو چکا ہے، اب مجھے واپس جانا ہے۔ بات کرتے ہوئے وہ تیمور خانزادہ کے بیڈ کے قریب آ کھڑی ہوئی اور اس کی جانب دیکھا۔ کہاں گیا وہ تنتنا، وہ شان و شوکت؟ کہاں گیا وہ خانزادہ جو اس کے سب تماش بینوں میں سب سے نمایاں نظر آتا تھا؟ اب تو بے جان پتلا تھا جسے دیکھ کر بھی دل خوف سے لرز اٹھتا۔ خانزادہ، آج میں آپ کی بے سکونی کو جان پائی، وہی بے سکونی جس کی تکلیف مجھے جھیلنی پڑتی کہ آپ ایک نیک عورت کا حق جو مجھ جیسی غلیظ عورت کی جھولی میں ڈالتے رہے۔ آپ نے اپنا گھر اور اپنی آخرت خراب کر لی۔ نیک بیوی تو خدا کا تحفہ ہوتی ہے، آپ کیوں نہ سمجھ پائے؟ آپ مجھ سے بارہا کہہ چکے تھے کہ آپ میرے پاس پرسکون رہتے ہیں، حالانکہ آپ میرے پاس پرسکون نہیں بلکہ بے چین رہتے تھے۔ آپ خود بھی یہ بات اچھے سے جانتے ہیں کہ آپ بے چین کیوں رہتے ہیں، کیونکہ آپ کا سکون اس ذات نے آپ کی بیوی میں پوشیدہ رکھا تھا۔ آپ نے سکون اپنی نیک دل بیوی میں تلاش کرنے کی بجائے مجھ جیسی غلاظت کا انتخاب کیا۔ ایک نیک دل عورت کا حق مار کر آپ مجھ سے کیسے راحت اور آسودگی حاصل کر سکتے تھے؟ وہ دل میں اس سے مخاطب ہو بیٹھی۔
کیا سوچ رہی ہیں؟ اسے یوں خانزادہ کو دیکھتے پا کر فاطمہ نے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ اپنی سوچوں سے نکلی۔ چلتی ہوں، تھوڑی دیر تو اور بیٹھ جائیں۔ فاطمہ نے پھر سے وہی بات دہرائی۔ نہیں، مجھے ہاسٹل میں بچیوں سے بھی ملنا ہے، لیٹ ہو جاؤں گی۔ امید کروں گی آپ مجھ سے دوبارہ ملنے آئیں گی۔ ضرور، اور فائز آئے تو اسے میرا پیار دینا۔ وہ جس موڑ پر عبدل کو چھوڑ کر آئی تھی، ہر بچے کو دیکھ کر اسے عبدل ہی تو یاد آتا، اسی لیے تو وہ اس کے لیے خاص طور پر چھوٹا سا تحفہ لائی تھی جسے فاطمہ نے بہت ہی خوش دلی سے قبول کیا۔ اسے ملے وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ کاریڈور میں ہی بڑے بینچ پر بیٹھا فرید اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مہرو کے کمرے میں دبے قدموں داخل ہوتے ہی مستانی اس کی طرف بڑھی اور اپنے ہی انداز میں اسے گلا پھاڑے اونچی آواز میں مخاطب کیا۔ اپنے خیالوں میں کھوئی کھڑی کھڑکی کے کنارے پر ٹکی مہرو اتنی قریب سے ابھرتی چنگھاڑتی آواز پر کھڑکی سے باہر گرتے گرتے بچی کہ اگر وہ بروقت مستانی کا بازو نہ تھام لیتی تو شاید باہر گر کر اس کی ہڈیوں کا سرما بن چکا ہوتا۔ مستانی، کبھی تو اپنا یہ بھونپوں آہستہ آواز میں بجایا کرو، اگر میں ڈر کر نیچے گر جاتی تو۔ مہرو نے خفگی بھرے لہجے میں بولتے ایک نظر نیچے دیکھا اور خوفزدہ ہوتے سر پیچھے کرتے دل پر ہاتھ رکھا، جہاں دل پھڑپھڑا کر رہ گیا۔ ہائے ہائے، مجھے کیا پتا تھا تیرا ترا ہی نکل جائے گا، میں تو تجھے سرپرائز دینے آئی تھی۔ مہرو ابھی تک اسے گھور رہی تھی۔ اب گھور مت، تجھے کون کہتا ہے کہ اس موت کی باری میں پھنس پھنسا کر بیٹھا کر۔ مستانی کا لہجہ تیکھا ہوا۔ مہرو اسے مسلسل گھورے جا رہی تھی کہ اس کے دل کا دھڑکنا ابھی ہی اعتدال پر آیا۔ اچھا سب گلنا چھوڑ، یہ دیکھ میں کیا لائی، تیرا نیا نکور فون۔ مستانی بغیر اس کی گھوریوں کا برا منائے مہرو کا نیا فون اسے دکھانے لگی، جس پر مہرو کے پوجے چہرے پر کوئی بہار نہ آئی۔ اس میں نے باجی کا، فرید کا اور اپنا بھی نمبر سیو کر دیا ہے، تیرا جب دل کرے مجھے کال کر لیا کرنا، اور اب فون چیک کر۔ شکریہ مستانی، بس فون کال کرنے کا ہی ذریعہ چاہیے تھا مجھے، سو مل گیا۔ بے دلی سے پاس ہی فون گود میں رکھتے ہوئے کہا۔ اس کے روکھے رویے پر مستانی ناک منہ چڑھائے ایک نظر مہرو کو دیکھا، پھر پلنگ پر اس کے دھلے ہوئے بکھرے کپڑے طے کرنے لگی۔ سنو مہرو، مستانی نے کھڑکی میں بیٹھی باہر چوک میں دیکھتی مہرو کو مخاطب کیا۔ ہاں بول، اب تو اتنی اداس کیوں رہنے لگی ہے؟ بس آپا کے سامنے ہی ہنستی کھیلتی رہتی ہے اور ان کے بعد تجھے ایک چپ سی لگ جاتی ہے، پہلے تو ایسی نہ تھی، تیرا اب کسی چیز میں دل بھی نہیں لگتا۔ اب یہی دیکھ لے، اتنا مہنگا اور نیا فون تیرے ہاتھ آیا مگر تو نے اسے دیکھا تک نہیں، ایسا کیوں؟ بس دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا ہے، وہ اپنے مشغلے میں مصروف بولی۔ دنیا سے دل اچاٹ ہوا ہے یا محبت ہو گئی ہے؟ مہرو نے خفیف سا سر موڑے مستانی کی قیاس آرائی پر اسے دیکھا۔ یوں مت دیکھ مہرو، جیسی تیری حالت ہے مجھے کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے، اسی لیے پوچھا۔ نہیں بتانا چاہتی تو مت بتا، کیونکہ تیری آنکھیں صاف بتا رہی ہیں کہ ان میں کسی کا عکس آن بسا ہے۔ کیا اس نے تجھے دغا دے دیا؟ مہرو کے اداس بجھے چہرے کو دیکھتے استفہام کیا۔ مہرو نے سرد سانس بھرا اور پیچھے سر ٹکائے آنکھیں موند گئی۔ مستانی، یک طرفہ محبت میں نہ تو دغا ملتا ہے اور نہ ہی دھوکہ، اور نہ ہی اس میں کوئی ہار جیت کی جنگ ہوتی ہے۔ اس میں جنگ صرف یک طرفہ محبت کرنے والے کی خود سے ہی ہوتی ہے۔ وہ اندر ہی اندر خود سے لڑتا رہتا ہے مگر نتیجہ کچھ نہیں نکلتا سوائے خود اذیتی کے۔ تو یہ ثابت ہوا کہ اس اجنبی نے مہرماں کے دل میں محبت کو جو بیج بویا تھا وہ تناور درخت بن چکا تھا۔ کون ہے وہ؟ مستانی کا دل مضطرب ہوا۔ کیسے وہ کسی اور سے محبت کر سکتی تھی جبکہ کوئی اور تھا جو اسے ٹوٹ کر چاہتا تھا، اس سے محبت کرتا تھا؟ کوئی بھی نہیں۔ دیکھ مہرو، مجھ سے جھوٹ مت بول، کون ہے وہ بتا۔ مستانی اس کی جانب بڑھتے اسے کندھوں سے تھام گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے مستانی۔ مہرو اسے ٹال گئی جبکہ وہ بس ضد تھی کہ مہرو اسے کچھ بتائے، مگر وہ اپنی محبت کا چرچا کرنے والوں میں سے نہ تھی۔ محبت تو دل میں چھپا کر رکھنے والی شے ہے، صرف محبوب پر ہی تو آشکار ہوتی ہے۔ مجھے آپا سے بات کیے انہیں دیکھے ہوئے پورے 3 دن ہو چکے ہیں، چل آجا، اس شیطانی چرخے سے پہلی کال آپا کو کرتے ہیں۔ موڈ کو خوشگوار بناتے ہوئے بولی، پھر کچھ دیر تک غزل کال پر موجود تھی۔ آپا آپ آئی کیوں نہیں ابھی تک؟ ہم تو کل ہی واپس آ جانا چاہتے تھے مگر موسم نے ایک دم سے تیور بدلے تو ہم آ نہیں سکے۔ آپ ہاسٹل میں بچیوں کے پاس ہی ٹھہری ہیں؟ مہرو کو تعجب ہوا۔ نہیں، بچیوں کے پاس نہیں بلکہ ہوٹل میں ہی رہ رہی ہوں۔ بچیوں سے ملنے ہاسٹل گئی تھی، وہیں پتہ چلا کہ عینی کی طبیعت خراب ہے، اسی لیے اسے بھی ساتھ ہوٹل ہی لے آئی۔ یہ غزل کی خریدی گئی بچیوں میں سے ایک بچی تھی جو ڈاکٹری کے آخری سال میں تھی، نہایت ہی سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ عینی کو کیا ہوا؟ ہاسٹل کے کھانوں کی وجہ سے بیمار ہوئی تھی، اب پہلے سے بہتر ہے۔ غزل اس سے بات کر رہی تھی مگر اس کی بات کے آخر میں مہرو کے جلدی آنے کی ہی تکرار تھی۔ ہاں وہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو آپا جلدی آ جائیے گا۔ مہرو ایک ہی بات کی تکرار مت کیا کرو، کوفت زدہ کر دیتی ہے تو۔ کہا جو ہے کچھ دنوں تک آ جاؤں گی تو پھر کاہے کی فکر؟
وہ کچھ خفगी بھرے انداز میں بولی کہ پہلے ہی وہ صاحب کی وجہ سے پریشان تھی، جسے پچھلے 4 دنوں سے رابطہ ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ آپا بہت اداس ہو گئی ہوں آپ سے، مہرو لاڈ بھرے انداز میں ہولے سے بنبنائی، جس پر غزل کا دل نرم پڑ گیا۔ اچھا نہ آ جاؤں گی، کچھ دن مجھے لگ ہی جائیں گے۔ ایک تو فاطمہ کو بنگلے کے کاغذات دے دیے، مگر اس سے بچیوں کی بات کرنا مجھے مناسب نہیں لگا، اسی لیے بات نہیں کی تھی، مگر اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے پھر سے اس کی طرف بات کرنے جانا پڑے گا۔ بچیوں کا ہاسٹل بدلوانے کا سوچ رہی ہوں۔ اس ہاسٹل سے 10 بچیاں غائب ہوئی ہیں، اس لیے میرا دل تھوڑا ڈر رہا ہے۔ مجھے شک ہے ایڈمن ہی کچھ چکر چلاتی ہے۔ آپا بات تو پریشان کرنے والی ہی ہے، مہرو فکر مند ہو گئی۔ اسی لیے تجھے بتا رہی ہوں، کچھ دن شاید مجھے لگ جائیں، تو پریشان مت ہونا۔ میرے آنے تک گیتی لوگوں کو بغیر ناگے کی کلاسیں دیا کر۔ دیکھا تھا نا تو نے، گیتی سارے سر بھولتی جا رہی ہے۔ نازلی بھی کچھ بدل رہی ہے۔ جب تک عینی لوگوں کے ساتھ ان کے لیے بھی کسی ہاسٹل کا انتظام نہیں ہو جاتا، انہیں یوں ہی کام میں الجھائے رکھنا۔ میں جلد آ جاؤں گی۔ جی آپا، مہرو بجھے دل سے بولی۔ ذرا مستانی پاس ہے تو اس سے بات کروا۔ پاس ہی بیٹھی ہے، لیں کر لیں بات اس سے۔ غزل کو جواب دیے چپ بیٹھی مستانی کو فون پکڑا دیا۔ غزل نے بھی اسے کچھ ہدایات دے کر فون بند کر دیا۔ کیا ہوا، کیا کہتی ہیں آپا؟ کچھ نہیں، وہی تیرا اور بچیوں کا دھیان رکھوں، کچھ دنوں تک آ جائیں گی، مستانی نے مختصر جواب دیا اور پھر پلنگ پر بکھرے مہرو کے دھلے کپڑے سمیٹنے لگی۔ 2 دن تو عینی کے لیے خوار ہوتی رہی، اس کا دوائی دارو کرتی رہی۔ فرید کو 1-2 ہاسٹل دیکھنے کے لیے بھیجا کہ اگر کوئی تسلی بخش ہاسٹل مل گیا تو ایک بار خود جا کر دیکھ لے گی، اور بچیوں کو وہیں داخل کروا کر اب ایک بار ہی محل سرائے جائے گی۔ لیکن پہلے وہ فاطمہ سے ایک بار بات کرنا چاہتی تھی۔ آج وقت ملا تھا تو ایک بار پھر سے فاطمہ کی طرف چلی آئی۔ فاطمہ سے بات چیت کی، مگر وہ اسے بنگلہ تو دے سکتی تھی، لیکن بچیوں کی ذمہ داری لینے میں شش و پنج میں پڑ گئی۔ اس کام کے لیے بہت بھاگ دوڑ چاہیے، بچیوں کی ذمہ داری اپنے سر لینا، ان کا دھیان رکھنا مشکل کام ہے۔ خان زادہ کے علاوہ میرا کوئی ہے بھی نہیں، نہ ہی میں کسی کو جانتی ہوں جو آپ کی اس کام میں مدد کر سکے۔ اسے انکار کرنے پر فاطمہ نادم ہو رہی تھی۔ سمجھ سکتی ہوں۔ چلو خیر، کچھ سالوں کی بات ہے، بچیاں اپنی منزل پہچان تو گئی ہیں، جہاں اتنے سال خود کو حالات کی نظر کیا، چند سال اور سہی۔ معذرت خواہ ہوں آپ کے کام نہ آ سکی۔ کوئی بات نہیں، ویسے اگر تمہاری نظر میں کوئی قابل بھروسہ شخص ہو جو فلاحی کام کرتا ہو تو مجھے دھیان میں رکھنا۔ غزل کی بات پر وہ چونک اٹھی، امید کی ایک کرن نظر آئی۔ 1 منٹ، قابل بھروسہ شخص کے بارے میں تو میں جانتی ہوں، نہ جانے کیسے میرا دماغ اس طرف نہیں گیا۔ وہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں، بلکہ شاید میں ان کی مدد سے بات کروں تو وہ لوگ سارا کام اپنے ذمے لے سکتے ہیں۔ فاطمہ خوش ہوئی، اس کے چہرے سے ندامت کے تاثرات زائل ہونے لگے۔ تمہارے جاننے والے ہیں تو یقیناً اچھے ہی ہوں گے اور قابل بھروسہ بھی۔ غزل کی پریشانی کم ہوئی کہ اگر فاطمہ کے جاننے والے تھے تو اس کے لیے قابل بھروسہ تھے۔ بالکل بہت بھروسے مند ہیں، آپ بے فکر رہیں، بلکہ احمد بھائی تیمور کے بہترین دوست ہیں، تیمور کے بزنس پارٹنر بھی ہیں، ابھی تو ہمارا کافی آنا جانا بھی ہے، اس لیے ان کی فیملی کے بارے میں بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ ان کی ساری فیملی ہی شریف اور قابل بھروسہ ہے۔ پہلے تو احمد بھائی یہ کام کرتے تھے، پھر ان کے بعد ان کا چھوٹا بھائی ایسے فلاحی کاموں میں ہے۔ احمد کا تذکرہ سنتے ہی ایک پل کو چونک اٹھی، دل بے چین بھی ہوا، ہو نہ ہو یہ وہی ہے۔ شاید میں خانزادہ کے دوست احمد کو جانتی ہوں، ان کا پورا نام جان سکتی ہوں میں؟ اپنے شک کی تصدیق کرنے کو پوچھا گیا۔ منصف احمد، ان کا چھوٹا بھائی اب یہ فلاحی کام کرتا ہے، بہت اچھا لڑکا ہے۔ فاطمہ کی بات پر پل بھر کو وہ شش و پنج میں پڑ گئی کہ وہ تو اکلوتا تھا، پھر ذہن میں ایک دم سے ماضی کی آخری ملاقات یاد آئی۔ ہاں، وہ اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ ہی کینیڈا گیا تھا، حویلی میں وہ اس کی سوتیلی ماں سے ملی تھی جو ملنسار عورت تھی، جن کے 2 بچے تھے۔ اسے ان بچوں کے نام تو یاد نہیں تھے، لیکن سمجھ چکی تھی وہ اپنے سوتیلے رشتوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کے چہرے کے زاویے ایک دم سے تن گئے، زندگی بار بار اسے ہی اس کے سامنے لا پٹکتی ہے۔ اب جب سنبھلنے کا تہیہ کر چکی تھی تو پھر کیوں اس کے ساتھ ایسا بھیانک مذاق کھیلا جانے والا تھا؟ نہیں، اب وہ اپنی زندگی کو اپنے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دینے والی۔ آپ کہتی ہیں تو میں ابھی ان کے بھائی کو کال کر کے بلوا لیتی ہوں۔ نہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں خود مینیج کر لوں گی، تم پریشان مت ہو۔ لاکھ کوشش کے باوجود خود پر قابو نہ رکھ پائی، اس طرح بھی کیفیت میں جگڑتے بے چینی سے ہاتھ مروڑنے لگی۔ دل نہ جانے کیوں فاطمہ سے اس کی خبر گیری کرنے کے لیے مچلنے لگا۔ آپ ٹھیک ہیں غزل؟ اس کو یوں بے چین دیکھ کر فاطمہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ اس سے پہلے کہ غزل جواب میں کچھ کہتی، دروازہ ناک ہوا۔ فاطمہ نے جلدی سے نقاب سیٹ کیا۔ 1 منٹ، شاید ڈاکٹر سعد ہوں گے، میں ابھی آتی ہوں، اسے کہتے اٹھ کر دروازے کی سمت پڑھی۔ دروازہ کھولا، سامنے ہی سنجیدہ تاثرات لیے کھڑی ہستی کو دیکھ کر وہ مبہم سا مسکرا دی۔ السلام علیکم بھابھی۔ وعلیکم السلام، بہت لمبی عمر ہے آپ کی، ابھی آپ کا ہی ذکر چل رہا تھا۔ فاطمہ کی بات پر تفکر زدہ ہوا۔ خیریت، سب ٹھیک ہے نا؟
जानी पहचानी संजीदा आवाज़ पर गज़ल की हिस्सियात बेदार हुईं। जी सब ठीक है, आप अंदर तो आएँ। नहीं, मैं ज़रा जल्दी में हूँ। कलाई मोड़े घड़ी पर वक्त का तयन करते हुए गोया हुआ। यह हिसाब किताब की फ़ाइल थी, अपने पास सेव रख लें और इस बार जो कुछ भी मुनाफा हुआ है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा चुका है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा। उसकी सिमत फ़ाइल बढ़ाई जिसे वो खामोशी से थाम चुकी थी। मुझे आप पर भरोसा है भाई। इस भरोसे के लिए शुक्रिया। वैसे तैमूर साहब की तबीयत कैसी है अब? ना चाहते हुए भी उसे रस्में दुनिया निभानी ही पड़ी, वरना तैमूर खानज़ादा तो कब से उसके दिल से उतर चुका था। हाँ बेहतर हैं। आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आ जाए, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। साइड पर हटते उसे अंदर आने का रास्ता दिया। उसके इसरार पर ना चाहते हुए भी उसे अंदर आना पड़ा। आप मुझे कुछ परेशान लग रही हैं। अंदर दाखिल होते फातिमा के पीछे दाएं जानिब लगे सोफ़ों की जानिब बढ़ने लगा कि उसके कदम बीच राह में ही थम गए। कुछ खास नहीं, बस आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए थी। अपनी रो में कहते वो गज़ल की सिमत बढ़ी जो अपनी स्याह साड़ी की फाल दुरुस्त करते उठ खड़ी हुई। उसे अपनी सिमत मुतवज्जा होते देखकर इलियोन को लगा जैसे उसके जिस्म में जान बाकी ना हो। एक्चुअली अभी मैं और गज़ल आपको ही डिस्कस कर रहे थे। अपने ध्यान में बोलती फातिमा गज़ल के पास जा खड़ी हुई। गज़ल, ये अहमद भाई के छोटे भाई हैं, इलियोन भाई। ऐसे भयानक इंकशाफ पर गज़ल की धड़कनें थम सी गईं। उसे लगा जैसे हॉस्पिटल की बिल्डिंग पूरे वजूद समेत उस पर आन गिरी हो। और इलियोन भाई ये तैमूर के दीरीना दोस्त की वाइफ हैं गज़ल की असलियत के लिए उसे झूठ बोलना पड़ा। नहीं जानती थी कि वो जिसे दीरीना दोस्त की बीवी जाहिर करवा रही है वो तो इलियोन के निकाह में है। दोनों एक दूसरे को जानते हैं। दरअसल गज़ल की बच्चियां यहाँ ही हॉस्टल में रहती हैं और जिस हॉस्टल में रहती हैं वहाँ से कुछ बच्चियां गायब हुई हैं, इसलिए ये अपनी बच्चियों के हवाले से कुछ इनसिक्योर हैं। फातिमा इलियोन को वाज़ेह बात बताने लगी मगर वो कहाँ सुन रहा था। वो तो बस गज़ल को ही देखे जा रहा था जिसकी आंखों के बदलते तासुरात एक पल में नफ़रत में ढलते उसे उसकी ही नज़रों में गिरा गए। यूँ पलकें झपकते ही सारे का सारा खेल ख़त्म हो गया। इतनी जल्दी वो ये सब होने की तवक्को नहीं रखता था। वो दोनों खामोश थे। क्या बात है गज़ल, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सरसों के खेत की मानिंद जर्द होते चेहरे को देखकर फातिमा तफक्कुर से दो चार होती उसके कंधे पर हाथ रख गई। कुछ नहीं, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है फातिमा, मैं चलती हूँ। फरीद इंतज़ार कर रहा होगा, फिर चक्कर लगाऊंगी। माथे से फूटते पसीने के कतरों को हथेली से साफ करते बमुश्किल खुद पर जब्त कर पाई। हाथ आई बाजी को एकदम से उलटते देखकर इलियोन को लगा जैसे वो ये खेल हार चुका है। गज़ल, आपकी हमदर्दी काबिल भरोसा है फातिमा। वो उसकी बात काट कर सुलगती नज़रों से इलियोन को देखने लगी, जिसकी नज़रों में बेबसी दर आई। वरना तो आजकल लोग हमदर्दी के नाम पर भी लूटने से बाज नहीं आते। चलती हूँ, लेट हो रही हूँ। अगर ज़िंदगी ने मोहलत दी तो फिर मुलाकात होगी। जल्दी से इलियोन की साइड से निकलती चली गई और फातिमा जाते हुए गज़ल को देखती रह गई। उसी वक्त इलियोन की जानिब मतवज्जा हुई जो संभलते हुए फातिमा से माजरत करते गज़ल के पीछे ही निकला। सुनसान कॉरिडोर में उसकी स्याह हाई हील की टक-टक की आवाज़ गूंज रही थी। अपने अकब से उभरती मर्दाना आवाज़ पर उसकी रफ्तार में तेज़ी आ गई। वो भागने के अंदाज में उसके पीछे ही चला आ रहा था। मेरी बात सुने। वो अनसुना किया गुस्सा जब्त की आगे बढ़ती चली जा रही थी। प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुन लें। अकब से निकलकर अचानक से उसके सामने आते उसका रास्ता रोक गया। अगर वो बर वक्त अपने कदमों को ना रोकती तो शायद उसके कुशादा सीने से ज़रूर टकरा जाती। उस पर एक कड़ी नज़र डाले उसके साइड से गुजरने लगी कि वो फिर से रास्ता रोक चुका था। रास्ता छोड़ो मेरा। माथे पर अनगिनत नागवार बल डाले सख्त भींचे लहजे में घुर्राई। जब तक मेरी बात नहीं सुनेंगी मैं नहीं हटूंगा। आपको मुझे सुनना पड़ेगा। आपने जो पहले गलती दोहराई आज वो गलती नहीं दोहराने दूंगा। मत मेरा ज़ब्त आजमाओ, सामने से हटो। जाने तो मुझे, मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं लगाना चाहती। अपनी जान पर जबर किए बड़े तहम्मुल का मुजाहरा कर रही थी। उसकी साइड से गुजरने लगी कि वो उसकी बाएं कलाई थाम कर उसके बढ़ते कदमों को रोक गया। प्लीज़ ततहीर। ये नाम हमेशा की तरह उस पर कहर बनकर ही तो टूटता था। उसका ज़ब्त छलका और उसका दायां हाथ इलियोन के गाल पर सख्त हो गया। सुनसान कॉरिडोर में थप्पड़ की गूंज उभर कर दम तोड़ गई। हैरत और बेयकीनी से इलियोन ने गाल पर दूसरा हाथ रखे उसे देखा, जिसकी सहरा की मानिंद खुश्क आंखों में पल भर को ही नमी आ ठहरी। तुम्हारी बनाई गई कागज़ की नाव आखिर कब तक पानी में तैर सकती थी? इसे कभी ना कभी तो डूबना ही था ना। लो आज डूब गई। तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे धोखा देते रहोगे, मुझे अपनी लच्छेदार बातों में उलझा लोगे और तुम्हारी हकीकत कभी भी मुझ पर आश्कार नहीं होगी? मैंने सच कहा था, या तो तुम सबसे जुदा निकलोगे या सबसे बड़े जालिम। और तुमने मेरे सब अंदाज़ों को हरगिज़ गलत साबित नहीं किया। तुम सबसे जुदा भी निकले और सबसे बड़े जालिम भी। पुरशिकवा नमनाक नज़रों से देखते एक झटके से अपनी कलाई छुड़वाते दोनों हाथों में उसका गिरेबान थाम गई। मैंने कहा था कभी मेरा दिल मत दुखाना, मेरा भरोसा मत तोड़ना, मुझे कभी धोखा मत देना, क्योंकि मैं मज़ीद कोई गम सह नहीं पाऊंगी। मगर तुम, उस बुज़दिल में मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं थी तो तुम्हें एक आवारा कुत्ते की तरह मेरे पीछे लगा दिया
اور تم اس کھیل میں اس حد تک گر گئے کہ فقط ایک کاغذ کے بے جان ٹکڑے سے تم نے مجھے خرید لیا۔ میں کتنی بڑی بے وقوف تھی جو لالچ میں آئے خوشی خوشی بک گئی۔ اپنی بے وقوفیوں پر اسے رہ رہ کر ملال ہونے لگا۔ ایک طوائف ہو کر کیسے وہ اس کے جال میں پھنس گئی؟ اصول کے مطابق تو اسے اس مکار کو اپنے جال میں پھنسانا چاہیے تھا۔ بہت مشکلوں سے ہی صحیح، لیکن میں تم پر بھروسہ کرنے لگی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ پوری دنیا مجھے دھتکار سکتی ہے، چھوڑ سکتی ہے، لیکن تم میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑو گے۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ کیوں میری بے بسی کا تماشا بناتے رہے؟ اس کو جھنجھوڑتے اس قدر چلا کر بولی کہ اس کے گلے کی نسیں پھول گئیں۔ اس کا زرد چہرہ غصے کی لالی چھلکانے لگا۔ میری بے بسی کا مذاق اڑاتے رہے۔ محبت و ہمدردی کے نام پر لوٹنا تم لوگوں کا خاندانی وتیرہ ہے۔ دھوکہ دینا تم لوگوں کی رگوں میں شامل ہے، چاہے دوستی کے نام پر دو، چاہے محبت کے نام پر۔ کرب سے بوجھل آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ آپ ذہنی طور پر اپسیٹ ہو گئی ہیں، پرسکون رہیں۔ اس کے ہاتھ اپنی آہنی گرفت میں لیتے الیون کے لہجے میں بے بسی در آئی۔ کیسے اسے سمجھاتا جو غصے سے پاگل ہی ہوئے جا رہی تھی۔ ابھی بھی پرسکون رہوں؟ میرے جی میں آ رہا ہے ابھی ہی خود کو ختم کر لوں۔ میرے ساتھ چلے، میں آپ کی سب غلط فہمیاں دور کر دوں گا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں تمہاری کوئی بات سنوں۔ ہمدردی اور دوستی کے نام پر دھوکہ دیتے رہے، میرے ساتھ اپنی مخلصی اور شرافت کا ڈھنڈورا پیٹتے رہے۔ تم دونوں بھائیوں نے خوب تماشا بنا دیا میرا، مرتعش آواز میں بولی۔ اندر جوار بھاٹے جلنے لگے۔ کیسے دونوں بھائیوں نے اس کو بے وقوف بنا دیا تھا؟ ہر بار ایک غلیظ کھیل کے ساتھ ہی سامنے آیا وہ شخص، اپنی بے بسی پر چلا اٹھی۔ اسی وقت ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلا اور ساتھ ہی ایک ادھیڑ عمر ڈاکٹر دروازے پر نمودار ہوا۔ انہوں نے کوئی غلیظ کھیل نہیں کھیلا۔ ایکسکیوز می، ان کو جھگڑتے دیکھ کر اپنی جانب متوجہ کیا۔ الیون کی گرفت کچھ ڈھیلی پڑ گئی۔ مہربانی ہوگی اگر آپ لوگ اپنا جھگڑا گھر پر جا کر نپٹائیں گے تو، یہ ہاسپٹل ہے، مریض ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ انہیں گھور کر بولا اور دروازے کے پیچھے غائب ہو گیا۔ میں نے کہا ہاتھ چھوڑو میرے، سمجھ نہیں آ رہی تمہیں؟ آخری ناکام کوشش پر وہ تڑپ کر رہ گئی۔ ابھی صرف تم نے ایک طوائف کی ہمدردی دیکھی تھی، اس کی نفرت نہیں۔ اگر میں اس مرد کی محبت میں رہتے ہوئے اسے معاف نہیں کر پائی تو تمہارے نکاح میں رہتے ہوئے تمہیں اس دھوکے پر کیسے معاف کر دوں؟ اس کی سلگتی نظریں مزید شعلہ فشاں ہوئیں، جن میں الیون کو اپنا عکس بھی جلتا ہوا محسوس ہوا۔ میرا تماشا بنا کر خوب ہز اٹھایا تم نے، اب میری باری ہے، اور میں تمہارے ساتھ کون سا کھیل کھیلوں گی یہ تمہارے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا۔ اس کے خطرناک عزائم سمجھتے الیون نے اسے خون آشام نظروں سے دیکھا۔ ایک پل میں اس کا جبڑا تنا، اس کی غیرت نے جوش مارا۔ آپ خود کو اتنا نہیں جانتی جتنا میں آپ کو جاننے لگا ہوں، جبکہ آپ مجھے 1% بھی نہیں جانتی۔ مجھے کبھی بھی منصف شاہ سمجھنے کی غلطی مت کیجیے گا۔ لہجے میں اژدہوں کی پھنکار لیے بولا۔ میرے نکاح میں رہتے ہوئے اگر آپ نے میری عزت پر حملہ کیا، کوئی غلط قدم اٹھایا تو خدا کی قسم میں خود اپنے ہاتھوں سے آپ کو جان سے مار دوں گا۔ اس کا سرد لہجہ غزل کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کرتے پل بھر کو اسے خوفزدہ کر گیا، اور اس بات پر مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ اسے قہر برساتی نظروں سے دیکھتے آج سب لحاظ بھلا بیٹھا۔ مجھ تک پہنچ پاؤ گے تو ایسا کرو گے نا؟ جذباتیت میں اسے مزید غصہ دلا گئی۔ اور آپ مجھ سے دور جائیں گی تو ہی ایسا ہو پائے گا نا؟ ابھی چلیں میرے ساتھ۔ اس کی کلائی پر گرفت مضبوط کیے کہ آخری قہر برساتی نظر اس پر ڈالی اور اسے ساتھ لیے آگے بڑھا۔ چھوڑو مجھے گھٹیا انسان، تم ایسا کوئی حق نہیں رکھتے۔ اس کے ساتھ بڑھتے اپنے قدموں کو روکنے میں ناکام ہوتی چلائی۔ تمام حقوق کا مالک میں ہی تو ہوں۔ وہ کاغذ کا بے جان ٹکڑا تمہیں میرا مالک نہیں بنا سکتا، وہ ایک سمجھوتا تھا۔ لائسنس کے نام پر خانم آپ کی مالک بن سکتی ہیں تو نکاح نامے سے میں کیوں نہیں؟ سنسان کاریڈور سے گزرتے نیچے مین ہال میں آتے انٹریس ڈور کی جانب بڑھا، جہاں بہت سے لوگ غزل کے واویلے اس کی مدد کے لیے پکار پر ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ وہیں ریسیپشن پر کھڑے کچھ سینئر ڈاکٹرز بھی ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ یہ کیا بےہودگی ہے، چھوڑو ان خاتون کو۔ 2 ڈاکٹرز الیون کی طرف بڑھے، اس کی راہ روکے کھڑے ہو گئے۔ آپ لوگوں کو پرایا قصہ مول لینے کی ضرورت نہیں، بیوی ہیں یہ میری۔ سامنے کھڑے ڈاکٹرز کو دیکھتے غضبناک لہجے میں بولا، جبکہ بیوی والی بات غزل کو بھڑکا گئی۔ بکواس کر رہا ہے یہ، میں اس کی بیوی نہیں ہوں، پیشے سے میں ایک کنچنی ہوں، اسی بات کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ اس کی مضبوط گرفت سے کلائی چھڑاتے ارد گرد جمع ہوتے مجمع پر نظر دوڑاتے گویا ہوئی، جبکہ الیون کی خونخوار نظریں اسی پر جم گئیں جو بہتی آنکھوں میں ڈر سموئے سب کو مدد طلب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ میرے ساتھ زبردستی کر رہا ہے، میں نہیں جانتی یہ کون ہے۔ اس کی ایسی سنگ دلی پر الیون کا دل ہزاروں ٹکڑوں میں کٹ کر رہ گیا۔ سوچ سمجھ کر اتنا ہی بولیں جس کا خمیازہ آپ بعد میں آسانی سے بھگت سکیں۔ اس کی سمت دیکھتے دھیمے لہجے میں گرایا کہ الیون۔ جانی پہچانی آواز پر الیون نے سامنے دیکھا جہاں ڈاکٹر فواد کے ساتھ رضا شاہ کھڑے اسے قہر برساتی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ غزل کی کلائی پر اس کی گرفت خود بخود ڈھیلی پڑتی چلی گئی۔ ڈاکٹر فواد رضا شاہ کے ساتھ اپنے دوست ڈاکٹر سعد سے ملنے کے لیے آئے تھے کہ آگے سے اس تماشے نے ان کا استقبال کیا۔
یہاں پر کیا کر رہے ہو تم اور یہ خاتون کون ہے؟ اس کے ہاتھ میں موجود اس کی کلائی دیکھتے ڈاکٹر فواد نے مداخلت کی۔ وہیں الیون کے ہاتھ کی گرفت غزل کے ہاتھ پر ڈھیلی پڑی۔ الیون میں تم سے بات کر رہا ہوں، کیا تماشا لگایا ہوا ہے تم نے یہاں؟ ڈاکٹر فواد پوچھ رہے تھے جبکہ الیون کی نظریں تو رضا شاہ پر ٹکی تھیں۔ اس کی گرفت غزل کی کلائی پر ڈھیلی پڑی، جس کا فائدہ اٹھاتے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالے انٹرس ڈور کی طرف بھاگی۔ وہ بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگا مگر ڈاکٹر فواد نے اسے بیچ راہ میں ہی روک لیا۔ تم چاہتے ہو کہ تمہارے باپ کو تمہاری اس گھٹیا حرکت کا پتہ نہ چلے تو فوراً میرے ساتھ آؤ۔ غصے سے اسے گھورتے وہ آگے بڑھ گئے اور الیون بس جاتی ہوئی غزل کو دیکھتا رہ گیا جو رضا شاہ کے پاس سے گزرتی انہیں اپنی جانب متوجہ کر چکی تھی۔ میں تو خود اس کی اس فضول سی نوکری سے بڑی تنگ ہوں، مجھے خود بھی معلوم نہیں کہ وہ کب گھر آتا ہے اور کب جاتا ہے۔ میں اکتا جاتی ہوں گھر پر اکیلے رہتے رہتے۔ آج اسے آف تھا لیکن نہیں، نکل گیا اپنے دوست ہادی کی طرف۔ اکتاہٹ بھرے لہجے میں فون پر ہی ماں سے عارف کے گلے شکوے کیے جا رہے تھے۔ 1 ہفتہ ہو چکا تھا اسے آئے ہوئے مگر عارف کی روٹین میں رتی برابر بھی فرق نہ آیا۔ تمہارے بابا آتے ہیں تو بات کرتی ہوں ان سے، اس سے بہتر تھا تم حویلی ہی رہتی، عارف کی لاپرواہیوں پر پرسوچ انداز میں کہنے لگی۔ ٹھیک ہے، میں اس کے ساتھ ہی رہ رہی ہوں، دل میں دبا شک تو نکال نہ پائی، بس گول مول سی بات کی۔ اچھا، آپ نے مجھے کوئی ضروری بات بتانے کے لیے کال کی تھی؟ ہاں، وہ تمہاری ممانی جان دانیال کے لیے منال کا رشتہ چاہتی ہیں۔ فضا بیگم کی بات واقعی ہی ایسی تھی جس پر وہ عارف کو بھول بیٹھی۔ یہ تو اچھی خبر ہے، آپ نے آنٹی فائقہ سے بات کی؟ ہاں، انہیں کوئی اعتراض نہیں، تمہاری شادی پر ہی نگہت بھابھی نے منال کو پسند کر لیا تھا۔ دیٹس گڈ مما، آپ کو بھی منال کو بہو بنانے کا شوق تھا۔ چلیں، یہ شوق الیون بھائی نے تو نہیں لیکن دانی نے پورا کر دیا۔ ہاں، اللہ نصیب اچھے کرے، فضا بیگم نے سنجیدگی سے کہا کہ احمد کے بغیر اب تو کوئی خوشی بھی خوشی نہ دیتی، بس جی رہی تھی، یہی ان کے لیے بہت تھا۔ آپ ہی کی طبیعت کیسی ہے؟ بہتر ہے، حمائل کو بہلانے کے لیے جھوٹ بولا گیا ورنہ شہرزاد کی حالت ان کا اپنا دل دہلا رہی تھی۔ چلیں پھر ٹھیک ہے مما، میں تھوڑا سا کام کر لوں، گیسٹ روم کی صفائی رہ گئی ہے وہ نپٹا لوں، پھر کھانا بھی بنانا ہے کہ تب تک عارف کے آنے کا بھی وقت ہو جائے گا۔ فون کان سے لگائے گیسٹ روم کا دروازہ کھولتے ہوئے بولی، دونوں طرف سے الوداعی کلمات کیے فون بند ہو چکا تھا۔ فون کان سے ہٹائے اس نے پھر سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ اسے کس نے لاک کر دیا؟ خود سے بڑبڑائی، کیونکہ کبھی ایسا ہوا نہیں تھا کہ گیسٹ روم کو لاک کیا جاتا۔ یقیناً اس کا ہی کام ہوگا۔ کچن کیبن سے ڈپلیکیٹ چابیوں کا گچھا لیے گیسٹ روم کی طرف بڑھی۔ کوئی بھی چابی گیسٹ روم کا لاک نہ کھول سکی۔ کل ہی اسے عارف کے کپڑے دھوتے ہوئے اس کی پینٹ سے ایک چابی ملی تھی، عارف کی ضروری چابی کا سمجھ کر اس نے سنبھال دی۔ ابھی یہی سوچتے ہوئے شاید گیسٹ روم کی ہو، وہی ٹرائی کر لیتی ہوں، شاید کھل جائے، اور اتفاقی طور پر وہی گیسٹ روم کی چابی تھی۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے اندازے کے مطابق تو گیسٹ روم صاف ہوگا، بس اسے ڈسٹنگ کرنی پڑے گی یا بیڈ کور بدلنا پڑے گا، مگر عارف نے تو گیسٹ روم کا بھی حشر نہ چھوڑا تھا جہاں عارف کے کپڑے بکھرے پڑے تھے۔ اتنے کپڑے دیکھ کر وہ جھنجھلا ہی تو گئی، ابھی کل ہی تو اس نے اس کے کپڑے دھوئے تھے۔ مما، آپ ہمیشہ سچ ہی کہتی ہیں، ایک عورت ہی گھر کو سنبھال سکتی ہے، مرد بس گھر کو بکھیرنا ہی جانتے ہیں۔ اسی جھنجھلائے ہوئے انداز میں خود سے بڑبڑائی اور عارف کے کپڑے اکٹھے کرنے لگی، مگر اس کی انتہا کی حد نہ رہی جب عارف کے کپڑوں کے نیچے کسی لڑکی کے کپڑے دیکھے۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے ہاتھوں میں موجود کپڑے سائڈ پر رکھے اور زنانہ کپڑے اٹھا کر دیکھتے ہی اس کا رنگ فک ہوا۔ یہ سب کیا ہے؟ کمرے کی ابتر حالت دیکھ کر اس کی مشکوک نظریں بھٹکتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل پر بکھرے میک اپ پر جا رکی، ہاتھ میں پکڑے کپڑے عارف کے کپڑوں پر پھینکے اور ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی۔ میک اپ اور جولری کی بکھری چیزیں دیکھتے ہی اس کا دل بیٹھنے لگا، کیونکہ یہ چیزیں اس کی نہیں تھیں۔ حمائل، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ اب میں کسی سے محبت کرنے لگا ہوں تو؟ شدید قسم کی جنونی، عارف کا ہی دہرایا گیا جملہ اس کے کانوں میں گونجا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا لہجہ کپ کپاہٹ کا شکار ہوا۔ لرزتی ٹانگوں کو سنبھالے وہ وہیں اسٹول پر ڈھیر ہوئی، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے چہرہ موڑے ان کے کپڑوں کا ڈھیر دیکھا۔ خلوص سے بھرے دل قریب ہونے چاہیے، جہاں ایک دوسرے کی فکر، محبت اور احساس ہو۔ جیسے میرا دل تمہارے نام سے دھڑکتا ہے، ویسے ہی میں چاہتا ہوں تمہارا دل میرے نام سے ہی دھڑکے۔ مجھے اپنی محبت کا یقین سونپو۔ تم کچھ دنوں کے لیے حویلی واپس کیوں نہیں چلی جاتی؟ اچھا ایسا کرو، حویلی نہ سے ہی شاہ ہاؤس چلی جاؤ۔ عارف کی بھیانک آواز سے پیچھے چھڑانے کو اپنا سر ہاتھوں میں گرا گئی۔ جھوٹ، فریب، دھوکہ، تمہارے رویے کی تبدیلی، تمہارا گریز، یہی وجہ ہے جو تم ہر بار میری جانب قدم بڑھاتے بڑھاتے رک جاتے تھے۔ باخدا عارف، میرے دل میں اپنی محبت کے دیپ جلا کر اب اگر تم نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس کی ساری مشکوک حرکتیں آنکھوں کے سامنے آنے لگی۔ راتوں کو چوری چوری فون سننا، اس کے سامنے آتے ہی دوستوں کا بہانہ بنانا، اس کے ساتھ کتنے ہیر پھیر کر رہا تھا اور وہ نہ سمجھ اس پر اندھا دھند اعتبار کرتے ہوئے اس کی ہر بات مان رہی تھی۔
کسی نے خوب کہا ہے کہ مرد محبت کا اظہار کر کے آزاد ہو جاتا ہے جبکہ عورت محبت کا اظہار کر کے قید ہو جاتی ہے۔ شاید یہ بھی قید ہو گئی تھی مگر اسے ایسی قید منظور نہیں تھی جس میں اس کو ہی دھوکے سے قید کیا گیا۔ خود پر ضبط کرتے اٹھی اور کمرہ ایسے ہی لاک کرتے باہر نکل آئی۔ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی دل خون کے آنسو رونے لگا۔ اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ سامنے ٹیبل پر پڑا اس کا موبائل فون بجنے لگا۔ اس نے آنکھوں کی نمی پر قابو پایا اور موبائل اٹھا کر دیکھا۔ عارف کی کال تھی۔ اس نے کال اٹینڈ نہ کی، بس بجتے فون کو دیکھتی رہی۔ کال ڈراپ ہوئی۔ مجبوراً عارف نے ایک میسج چھوڑ دیا۔ اس نے میسج اوپن کیا۔ ہادی کو ایئرپورٹ چھوڑ کر مجھے اچانک ہی ڈیوٹی پر طلب کر لیا گیا ہے، اس لیے مجھے جانا پڑ رہا ہے۔ شاید رات کو لیٹ آؤں تو تم کھانا کھا کر سو جانا، میرے انتظار میں بھوکا رہنے کی ضرورت نہیں، اور اپنا بہت سا خیال رکھنا۔ لو یو عزیز من۔ آگے ہی ہارٹ کسنگ آئیکن تھا۔ بغیر کوئی رپلائی دیے غصے سے موبائل صوفے پر پٹکا اور سر ہاتھوں میں گرا کر بے آواز آنسو بہانے لگی۔ دل کی حسرتوں کا قتل جو ہو گیا تھا۔ سرمئی شام چھائی، پرندے اپنے آشیانے کو لوٹنے لگے۔ وہ بھی دل پر نیا زخم کھائے واپس اپنے آشیانے کو جا رہی تھی۔ 1 گھنٹے پہلے پوری بس کھچا کھچ بھری ہوئی تھی اور ابھی بس میں اس کے سوا ایک تو اور سواری موجود تھی۔ بس میں گونجتی علی سیٹھی کی آواز میں گونجتی کلاسیکل غزل اس کے دل کی ترجمان تھی۔ میرے ہم نفس، میرے ہم نوا، مجھے دوست بن کے دغا نہ دے، میں ہوں درد عشق سے جاں بلب، مجھے زندگی کی دعا نہ دے۔ وہ جو اس کی ایک مسکراہٹ کے لیے اپنی ساری خوشیاں وار دینے کی بات کرتا تھا، آج اسی نے اس کی مسکراہٹ چھین لی تھی۔ اس کے بھروسے، یقین، اعتماد کا بڑی بے رحمی سے قتل کیا گیا۔ دماغ میں پرانے منظر گھومنے لگے۔ اس کی فکر، توجہ، ہمدردی، عزت، احترام سب دھوکہ تھا، ناٹک تھا۔ وہ ماہر کھلاڑی جان گیا تھا کہ طوائف سب سے زیادہ بھوکی انہی چیزوں کی ہوتی ہے اور اس نے انہی چیزوں کو ہتھیار بنائے اسے لوٹ لیا۔ اسے بے وقوف بنایا جا رہا تھا۔ ہر بار دھوکہ اسی کو ملتا۔ جس مرد کے سامنے اسے سب ہیچ لگتے تھے اب وہی سب کے سامنے ہیچ لگنے لگا۔ میرے داغے دل سے ہے روشنی، اسی روشنی سے ہے زندگی، مجھے ڈر ہے میرے چارہ گر، یہ چراغ تو ہی بجھا نہ دے۔ میرا عزم اتنا بلند ہے کہ پرائے شعلوں کا ڈر نہیں، مجھے خوف آتش گل سے ہے کہ کہیں چمن کو جلا نہ دے۔ باہر برستی بارش کی طرح آنکھیں بھی برس رہی تھی۔ کیسے یقین تار تار ہوا تھا کہ اب تو اسے خود سے بھی نفرت محسوس ہونے لگی، جو کیسے کسی غیر پر کم عرصے میں بھروسہ کرتے کمزور عورت بن گئی۔ طوائف کو پہلی سیکھ یہی دی جاتی ہے کہ کسی پر بھروسہ نہ کرو، دوسروں کو دھوکہ دینا سیکھو، دھوکہ کھانا نہیں۔ مگر اس نے کیا کیا تھا؟ اپنے اصولوں سے انحراف۔ کیسے اپنے ہی اصولوں کے منافی ہوئی؟ کیسے کسی کو اتنی اہمیت دے دی کہ وہ اس کے دل کی مضبوط فصیل کو پھلانگ کر اس کے دل کی دنیا تہس نہس کرتا؟ وہ تو پہلے سے ہی سب جانتا تھا اور یہ بے وقوف سمجھی وہ اس کا غم گسار ہے جو اس کا درماں بن رہا ہے، جو اس کے اندر جھانکنے کا ہنر رکھتا ہے، اس کی زخمی روح پر پھاہا رکھ رہا ہے۔ بس رک چکی تھی۔ اس نے برستی آنکھیں صاف کی اور شکست خوردہ قدم لیے نیچے اتری۔ بارش کی ہلکی پھوار ابھی بھی برس رہی تھی جو اس کو بھگونے لگی۔ آج ایک بار پھر سے وہ ظالم جس کے پیچھے کیا کر بیٹھی تھی وہی آنکھوں کی دہلیز پر قدم دھر گیا۔ گیلی سڑک پر شکستہ قدموں سے اپنی منزل کی جانب بڑھنے لگی۔ ہر بار زندگی اس کے ساتھ ہی کیوں اتنے بھیانک مذاق کرتی تھی؟ ایسے مذاق کے خود سے بھی نظریں چرانے کے قابل نہ رہتی۔ کاغا سب تن کھائیو، چن چن کھائیو ماس، دو نینا مت کھائیو، موہ پیا ملن کی آس۔ لڑکھڑاتے قدموں کو بمشکل سنبھالے، دل پر نیا زخم کھائے اپنے آشیانے کی طرف لوٹ آئی۔ اس کے دل میں بس یہی آخری خواہش جاگی کہ کھلی ویران جگہ ہو جہاں وہ دہاڑے مار مار کر روئے۔ کوئی تو اس روئے زمین پر ہو دل درد آشنا جس سے اپنا حال دل بیان کر سکے، مگر کون؟ اسی سوال کا جواب اسے مل گیا کہ منصف شاہ کا عکس اس کے تخیل کے کینوس پر جھلملایا جسے اگلے ہی پل جھٹک چکی تھی۔ وہ لاکھ کوشش کرتی اس سے نفرت کرنے کی مگر کر نہ پائی۔ جانتی تھی کہ جو ایک بار پوری تمکنت اور پوری شان و شوکت سے دل کی دنیا پر حکمران بن کر روح میں سما جائیں وہ اتنی آسانی سے دل سے تو کیا روح سے بھی جدا نہیں ہوتے۔ آج اس پر انکشاف ہوا تھا کہ وہ آج بھی منصف شاہ کی محبت میں گرفتار ہے۔ اس لڑکے میں تو وہ جا بجا نظر آتے منصف شاہ کے ساتھ بندھ گئی تھی، اسی وجہ سے اس نے اسے اپنے جال میں پھنسا لیا۔ کیسا کھیل کھیلا گیا تھا! گردش ایام کی چالوں نے اس کے نصیب کو سیاہ بختی عطا کر دی تھی اور آج جو حقیقت منکشف ہوئی وہ جان لیوا تھی۔ نصیب کی ستم ظریفی کے سامنے ہار گئی۔ چوک سے اپنے کمرے تک کا کٹھن سفر اس کے لیے جلتے انگاروں پر چلنے کے مترادف رہا تھا۔ آپا، آپ بارش میں کیسے بھیگ گئی اور اتنی جلدی چلی آئی؟ آپ تو کچھ دن رہنے والی تھی نا؟ اور بچیاں کیسی ہیں؟ عینی کی طبیعت ٹھیک ہوئی؟ ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ مہرو کے سوالوں کی بوچھاڑ اس وقت اس کو ناگوار گزر رہی تھی، جن سے چھٹکارا پانے کے لیے اس نے اسے دودھ لانے کو بھیجا جو کچھ دیر تک اسے دے کر جا چکی تھی۔
اگر اس نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی نہ مستانی تو خدا کی قسم اپنے ہاتھوں سے میں اپنی جان لے لوں گی۔ اس کی نظریں ایک طرف کو دبک کر بیٹھے اپنے کتے پر ٹک گئیں۔ خود سے زیادہ اسے اس کتے کی قسمت پر رشک آیا۔ ہر فکر دکھ تکلیف سے آزاد تھا۔ یہ تو اب مکمل طور پر زندگی سے اتنی اکتا گئی تھی، اتنا کہ بس یہی جی چاہنے لگا ہمیشہ کے لیے پرسکون نیند سو جائے، پھر نہ تو غم رہیں گے اور نہ ہی کوئی دھوکہ ملے گا۔ نہ جانے کیسے میرے دل نے تم پر بھروسہ کر لیا ہے۔ میرے بھروسے کی لاج رکھنا، اسے کبھی ٹوٹنے مت دینا۔ اگر ایسا ہو گیا تو شاید اس کی سزا پھر میں تمہیں نہیں بلکہ خود کو دوں گی۔ اپنے ہی ادا کیے گئے لفظوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پلنگ کا میٹرس ہٹائے نیچے سے 2 شیشیوں میں سے ایک زہر کی شیشی برآمد کی۔ سامنے میز پر پڑے نیم گرم دودھ کو بہتی سرخ آنکھوں سے دیکھتے اس میں زہریلا سیال انڈیل دیا۔ کئی پل وہ اس دودھ کے گلاس کو دیکھتی رہی۔ مہرو اور گیتی لوگوں کے معصوم چہرے آنکھوں کے سامنے لہرانے لگے۔ اگلے ہی پل اس کا گلاس کی طرف بڑھا ہاتھ تھم گیا۔ تمہارے جان دینے سے کس کو فرق پڑے گا؟ کسی کو نہیں۔ بس اس کوٹھے پر کچھ بچیوں کا مستقبل تباہ ہوگا جنہیں تم اس گند سے بچانے کے لیے خود کو تباہ کر رہی ہو، وہ اسی غلاظت کی لپیٹ میں آ جائیں گی۔ اندر سے آتی صداؤں پر وہ بے بس ہو گئی۔ اپنی بے بسی پر روتے اپنا چہرہ ہاتھوں میں ڈھانپ کر گلے سے نکلنے والی آواز کا گلا گھونٹا۔ اپنی سسکیوں کو دبانے میں جب ناکام ہوئی تو اوندھے منہ تکیے پر اپنا سر رکھ کر اپنی سسکیوں کو دبانے لگی۔ آج ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے گرم سیال بہہ رہا تھا، اور وہ بھی منصف شاہ کی وجہ سے، جو 20 سال پہلے اس کی بربادی کی وجہ بنا، وہی جس نے اس کے دل کی سرزمین پر پہلا قدم رکھ کر اسے خود ہی ہمیشہ کے لیے بنجر کر دیا تھا۔ تو اب اس کے بھائی نے اس کے بنجر دل کو اپنے بھائی کے نام سے ہی پھر سے آباد کرنے کا آغاز کر کے اس کے دل کے زنگ آلود بند کیواڑ پر دستک دینے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ کیوں اسے اس مرد سے اپنائیت محسوس ہوتی تھی؟ وہ اس راز کو آج ہی جان پائی تھی۔ آج جو اس پر انکشافات ہوئے تھے وہ جاں گسل تھے۔ اس بار بھی زخم اسی کی طرف سے ملا تھا جو اس سے برداشت نہیں ہو پا رہا تھا۔ کیوں تم نے اپنے بھائی کو اس غلیظ کھیل میں شامل کرتے اسے میرے پیچھے لگا دیا؟ کیوں؟ اس کی چیخوں پکار نم ہوتے تکیے میں دب سی گئی۔ اگلے ہی پل جنونی ہوتی سیدھی ہو بیٹھی اور سامنے زہر آلود دودھ کے گلاس کو ہاتھ مار کر نیچے گرا دیا، جو اس کے دل کی طرح کرچی کرچی ہوتے زمین پر بکھر گیا۔ کمرے میں ہوتے ارتعاش پر ایک طرف کو بیٹھا کتا اٹھا اور فرش پر گرا دودھ چاٹنے لگا۔ ساری رات اس نے صرف عارف کے بارے میں ہی تو سوچا تھا۔ کل کا منظر رہ رہ کر آنکھوں کے سامنے گردش کرتا رہا۔ پوری رات وہ عارف کے آنے کا انتظار کرتی رہی مگر وہ نہ آیا۔ کہیں آدھی رات کے بعد ہی اس کی آنکھ لگی۔ صبح دیر سے اس کی آنکھ کھلی۔ خود سے کچھ فاصلے پر سوتے عارف کو دیکھا جو شاید فجر کے وقت ہی آیا تھا، کیونکہ فجر سے پہلے تک تو وہ جاگتی رہی تھی۔ حمائل کے جاگتے ہی اس کی سوچیں بھی بیدار ہوئی۔ غصے اور نفرت سے عارف کو دیکھتے بستر سے نکلی اور واش روم میں چلی آئی۔ منہ پر ایسے ہی پانی کے چھینٹے مارے۔ واش روم سے تو کیا کمرے سے ہی باہر نکل گئی۔ فی الحال وہ اس کی صورت دیکھنے کی بھی روادار نہ تھی۔ باہر ٹی وی لاؤنج میں آتے ڈھیر ہوئی۔ سوچے پھر سے اسی کے گرد گردش کرنے لگی۔ اس کے جی میں آیا شاہ ہاؤس فون کر کے اس کی اصلیت سب کو بتا دے، مگر پہلے ہی فضا بیگم اتنے بڑے نقصان پر بمشکل سنبھل پائی تھی، اور اس کی جانب سے ملنے والا دکھ انہیں مزید دکھی کر دے گا۔ شہرزاد کے بھی آخری دن چل رہے تھے کہ اس سے بھی اپنی پریشانی کا بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انہی سوچوں میں گھری تھی کہ دن کے 12 بجے عارف بھی اپنی نیند پوری کیے اٹھ گیا۔ گھڑی پر ٹائم دیکھا، اسے 1 بجے نکلنا تھا۔ اس نے کمبل پرے ہٹائے اور کمرے کا دروازہ کھولا۔ بیچ دروازے میں کھڑے ہو کر حمائل کو آواز دی۔ حمائل اس کی آواز سن کر بھی بہری بنی رہی۔ سر کے نیچے سے کشن نکالے کانوں پر رکھ لیا۔ حمائل ناشتہ بنا دو یار، ڈیوٹی پر جانے کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں۔ اسے کہہ کر وہ جلدی سے الماری سے اپنا پریس شدہ سوٹ نکالنے لگا مگر الماری خالی تھی، بس دھلے ہوئے ہی طے شدہ کپڑے پڑے تھے۔ وہ پھر سے پلٹا اور دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ ناشتے سے پہلے میرا کوئی ڈریس پریس کر دو، میں تب تک شاور لے لوں۔ حمائل نے چہرے سے کشن ہٹا کر اسے کچھ کہنا چاہا مگر وہ تو آرڈر دے کر پیچھے ہٹ چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اٹھی اور کمرے میں آئی جہاں عارف کا سوٹ پڑا ہوا تھا۔ غالباً وہ پریس کرنے کے لیے ہی نکال کر گیا تھا۔ اس نے سوٹ کے ساتھ کمبل اٹھا کر صوفے پر رکھا اور بیڈ کور درست کرنے لگی۔ واش روم کا دروازہ کھلا۔ سیاہ ٹراؤزر اور وائٹ بنیان پہنے کندھوں پر سفید ٹاول ڈالے اس نے کام میں مصروف حمائل کو دیکھا جس کے چہرے پر حد سے زیادہ سنجیدگی چھائی تھی۔ اس سنجیدگی کی وجہ وہ کچھ اور ہی سمجھ رہا تھا۔ یار بتا تو دیا تھا کہ لیٹ نائٹ ڈیوٹی ہے، لیٹ آؤں گا، پھر کیوں چہرے پر سنجیدگی لائے لال انگارہ بنی ہو؟ آج مجھے اپنے غصے سے ہی بھسم کرنے کا ارادہ ہے۔ عارف کی بات پر کوئی تاثر دیے بغیر اپنے کام کی جانب متوجہ رہی۔ وہ بھی بال ٹاول سے خشک کرتا صوفے پر دھرے کپڑوں کی جانب بڑھا جو ویسے کے ویسے ہی پڑے تھے۔ حمائل تمہارے لاپرواہ رویے کی وجہ سے مجھے لگتا ہے جیسے مجھے دوسری شادی جلد ہی کرنی پڑے گی۔ تمہارے ساتھ گزارا مشکل ہے۔ عارف کا بس اتنا ہی بولنا غضب ڈھا گیا کہ وہ تو پہلے ہی پھٹنے کے لیے تیار تھی۔ بیڈ کور ایسے ہی چھوڑ کر سیدھی کھڑی ہوئی۔
تو تمہیں روکا کس نے ہے؟ خود مختار ہو، اپنی منمانی کرنے والے ہو۔ چھوڑ دو مجھے اور اپنی کسی ہوتی سوتی کو لے آؤ جن کے ساتھ لیٹ نائٹ ڈیوٹیز بھگتاتے پھرتے ہو۔ بغیر سوچے سمجھے منہ میں جو آیا بول دیا، جو عارف کو غصہ دلا گیا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ بولنے سے پہلے کچھ تو سوچ سمجھ لیا کرو۔ وہ گردن سے ٹاول نکال کر صوفے پر پھینکتے ہوئے اس کی جانب بڑھا کہ وہ اسے ہاتھ کے اشارے سے روک کر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ سب سوچ اور سمجھ چکی ہوں۔ میرے نکاح سے انکار پر تمہاری انا پر چوٹ لگی تھی نا، اسی لیے تم مجھے نہیں چھوڑ سکتے تھے، صرف مجھے نیچا دکھانے کے لیے رخصتی کروائی، ورنہ تو تمہیں میری کوئی ضرورت تھی ہی نہیں۔ تم اپنی ضرورت دوسروں سے جو پوری کر رہے ہو۔ ایک اور کاریوار عارف کے دماغ کی چولوں کو ہلا کر رکھ گیا، مگر پھر بھی اس نے تحمل کا ہی مظاہرہ کیا۔ کیا ہو گیا ہے یار؟ بس مذاق کر رہا تھا، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ میری زندگی میں اول و آخر تم ہی ہو۔ بند کر دو اپنی لچھے دار باتوں کے جال بچھانا، محبت بھرے ڈائیلاگز بولنا۔ سب سمجھ چکی ہوں کہ تم کتنے مخلص انسان ہو۔ اس کی بات پر وہ حیران ہی تو رہ گیا تھا۔ حمائل کی نظروں میں عجیب سے تاثرات تھے جن کو شاید وہ سمجھ نہ پایا۔ کون سا مجھ میں کھوٹ دیکھ لیا کہ میں تمہیں مخلص نہیں لگا؟ اس کے چہرے پر بھی سنجیدگی چھا گئی کہ بات حد سے بڑھ چکی تھی۔ تم اتنے برے ہو گئے مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ میں جو تمہارے بارے میں سوچتی تھی تم بالکل ویسے ہی مجھ پر ظاہر ہونے لگے ہو۔ دیر سے ہی صحیح، لیکن تم اپنا رنگ دکھانے لگے ہو۔ کسی خوش فہمی میں مت رہنا کہ میں تمہیں اس دھوکے پر معاف کر دوں گی۔ سبھی کو یہی لگتا ہے کہ میں جلد باز کج فہم ہوں، لیکن اس بار میں ثابت کر دوں کہ میرے وسوسے سب درست تھے۔ تم حویلی والوں سے الگ نہیں ہو۔ اسے شش و پنج میں چھوڑے وہ کمرے سے نکل گئی اور عارف وہ الجھن زدہ سا اس کی بات کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتا رہ گیا۔ پچھلی گزری رات کیا قیامت ڈھا کر گئی تھی۔ ماضی سے حال تک کا سفر کتنا تکلیف دے رہا تھا، ایسے جیسے اس کے وجود کو دہکتے کوئلوں کے نیچے دفنا دیا گیا ہو، یا اس کی روح کو بڑی بے رحمی سے کانٹوں پر گھسیٹا گیا ہو۔ دن کے 2 بجے اس کی آنکھ کھلی۔ بکھرا کمرہ سمیٹا جا چکا تھا اور وہ جانتی تھی یہ مہرو نہیں کیا ہوگا۔ فرش پر ایک طرف کو اس کا کتا بے سدھ پڑا تھا، ایسے ہی خاموش ساکت نظریں کتے پر گاڑے ہوئے تھی کہ مہرو نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر اندر سر نکالے جھانکا۔ غزل کو جاگتے دیکھ کر کمرے میں داخل ہوئی۔ پیچھے کھڑے فرید کو بھی باہر رکنے کا ہی کہا کہ غزل کا حلیہ کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ آپا کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اس کی اجڑی حالت دیکھ کر بمشکل اس نے پوچھنے کی ہمت کر ہی لی۔ ابھی تو وہ ہوش میں ہی لگ رہی تھی، مگر اس کی سرخ متورم آنکھیں اور سوجا ہوا چہرہ مہرو کو فکر زدہ کر گیا۔ نیا دھوکہ کھا کر بھی زندہ ہوں؟ خشک ہونٹوں نے بے آواز سی جنبش کی جو مہرو تک پہنچ نہ پائی۔ مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ الماری سے اس کا سوٹ نکالتے ہوئے بولی۔ ذرا اس کتے کو دیکھ، بے سدھ پڑا ہے، سانس نہیں لے رہا، مردہ آواز میں بمشکل بول پائی۔ آپا پتہ نہیں اسے کیا ہوا ہے، ابھی کچھ دیر پہلے کمرہ سمیٹا ہے تب سے ایسے ہی پڑا ہوا ہے۔ میں نے اسے ہلا جلا کر دیکھا ہے مگر کوئی حرکت نہیں کر رہا، شاید مر چکا ہے۔ فرید کو بلایا ہے کہ اسے ایک مرتبہ دیکھ لے۔ مہرو بجھے لہجے میں جواب دیتے واش روم میں سوٹ لٹکانے چلی گئی۔ شاید وہ زہریلا دودھ اسی بدنصیب کے نصیب میں تھا۔ وہ خود سے بڑبڑائی اور واش روم سے نکل کر کتے کی جانب بڑھتی مہرو کو دیکھا۔ جب فرید کو بلا اسے لے جائے، مر چکا ہے، اور کہنا زمین میں دفن کرے، کچرے کی نظر کرتے اللہ کی مخلوق کی بے حرمتی نہ کر جائے۔ پلنگ سے اٹھتے شکستہ قدموں سے الماری کی جانب بڑھی اور اپنی مرضی کا لباس لیے واش روم میں چلی گئی۔ مہرو نے اس کی اس حرکت کو دیکھا اور سر جھٹک کر فرید کو اندر بلایا جو آتے ہی کتے کو اٹھائے لے جا چکا تھا۔ مہرو بھی اس کے پیچھے ہی نکل گئی۔ غزل شاور لے کر نکلی، براؤن گھاگرا کے اوپر سیاہ چھوٹی سی آستین والی بغیر بازو کی شرٹ جس میں سے اس کی بالشت بھر کی کمر جھانک رہی تھی۔ ننگے گیلے پیر چکنے فرش پر جمائے سنگھار میز کے سامنے آ ٹھہری اور اپنے چہرے کو تکنے لگی، جس کی سوجن تو کم ہوئی تھی مگر آنکھوں کی لالی اور بے رونقی مزید بڑھ گئی۔ بالوں سے تولیہ ہٹائے تراشیدہ کمر تک جاتے بالوں کو تولیے سے پہنچتے ایسے ہی کمر پر کھلا چھوڑ دیا۔ سنگھار میز سے چین اٹھا کر کمر پر باندھتے اپنے پرانے بے باک حلیے میں موجود تھی۔ اس کے خلاف ابھرتی منفی سوچوں نے انگڑائی لی، جس پر عمل کرنے کو وہ الماری کی جانب بڑھی اور اس کے لائے گئے تمام لباس نکال کر فرش پر پھینکتی جا رہی تھی۔ سب جھوٹ مکر فریب تھا، میں جس بات سے ڈرتی تھی وہی ہوا، کر بیٹھے میرا نقصان۔ غصے بھرے انداز میں کہتی اس کے دلائے گئے تمام کپڑوں کو الماری سے نکال کر فرش پر پھینکنے لگی، مگر جب نظر اس سیاہ چادر پر پڑی تو نہ جانے کیسے اس کا ہاتھ اس کی طرف بڑھ ہی نہ پایا۔ ایک پل کو دل کی دھڑکن تھمی، دل خوف کے حصار میں جکڑا بہت شدت سے دھڑکا۔ دل کی حالت سے گھبراتے الماری کے پٹ بند کرتے اس کے ساتھ کمر ٹکا کر کھڑی ہوتی اپنی الجھی سانسوں کو بحال کرنے لگی۔ تمہیں منع کیا تھا کہ مجھے کوئی دھوکہ مت دینا، لیکن تم، کاش تم اس کے بھائی نہ ہوتے۔ ایک بار پھر سے اس کے دھوکے پر آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس دھوکے کی سزا تو تمہیں ضرور ملے گی۔ قدموں میں پڑے اس کے دیے گئے لباس اٹھا کر اپنے کمرے سے باہر نکلی اور ہال میں جا کر انہیں آگ کی نظر کرنے کا سوچنے لگی۔ ابھی وہ ہال میں داخل ہوئی ہی تھی کہ سامنے ہی ہال سے باہر نکلتی نازلی سے ٹکراؤ ہوا۔ رات کا منظر آنکھوں کے سامنے کیا گھوما کہ وہ اپنی آمد کا مقصد بھول گئی۔
اس کے اندر ایک غصے کی تیز لہر اٹھی جو سب کچھ تباہ کرنے والی تھی۔ آداب آپا جا، نازلی بوکھلائے انداز میں ہاتھ ماتھے تک لے جا کر بولی کہ غزل نے ہاتھوں میں موجود کپڑے سائڈ پر پھینکے اور غضبناک انداز لیے اس کی جانب بڑھی۔ سالی بے غیرت کمینی، غزل نے اس کے پھول جیسے گال پر الٹے ہاتھ کا چانٹا مارا۔ غزل کی اب تک کی خاموشی پر نازلی یہی سمجھی کہ وہ رات والی بات بھول چکی ہوگی۔ تجھے کیا لگا تھا تو میری ناک کے نیچے یہ سب کرے گی اور مجھے کچھ پتہ نہیں چلے گا؟ سمجھ جا آج تیری زندگی کا آخری دن ہے۔ کل رات کا قہر بھی نازلی پر برسنے لگا۔ دل میں دبا آتش فشاں کا لاوا اس پر ہی پھٹنے والا تھا۔ حال میں موجود سبھی غزل کے ایک دم سے جلالی ہونے پر فکر مند ہوئے، یہاں تک کہ غزل کے چلانے کی آواز پر مہرو بھی حال میں بھاگی چلی آئی اور سامنے کا منظر اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچنے لگا۔ جنونی انداز میں نازلی کو پیٹتی غزل کے سر پر اس وقت خون سوار تھا۔ آپا آپا مر جائے گی وہ۔ مہرو نازلی کو بچانے کے چکر میں نازلی کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ تو پرے ہٹ جا ورنہ تو بھی جان سے جائے گی۔ مہرو کو دھکا دیے پرے کیا جس پر وہ لڑکھڑا کر رہ گئی۔ مجھے چونا لگائے گی؟ نیچے گری نازلی کو اٹھا کر سامنے کھڑا کیا۔ مجھے دھوکہ دے گی؟ کیا میں باولی لگتی ہوں تم لوگوں کو؟ مجھے پاگل کتے نے کاٹا ہے کیا؟ میں تم لوگوں کے لیے جہنم میں جل رہی ہوں اور تو کیا کرتی پھر رہی ہے؟ پیرے کے ساتھ عیاشی کرے گی؟ کتنے پیسے دیے اس نے تجھے؟ نازلی کا تھپڑوں سے سرخ چہرہ پھر سے تھپڑوں سے لال کرنے لگی۔ بول کتنے پیسے دیے؟ غزل کا جارحانہ انداز کب نازلی کو بولنے دے رہا تھا جو اس کے سوال کا جواب دے پاتی۔ پاگل لگتی ہوں تم لوگوں کو جو مجھے دھوکہ دیتے ہو۔ تماشا ہو نا تم سب لوگوں کے لیے۔ سب کے سب بے غیرت ہو، جس کا دل کرتا ہے میرے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کر جاتا ہے۔ غزل کا چیخنا چلانا اس کو پاگل عورت ہی ظاہر کرنے لگا۔ اسی وقت بابو حال میں داخل ہوا اور ایک طرف تماشا دیکھتی خانم کی جانب بڑھا۔ ان کے کان میں سرگوشی کرتے کسی کی آمد کا بتایا جس پر وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ ارے غزل چھوڑ، بچی ہے۔ خانم جلدی سے معاملہ رفع دفع کروانا چاہتی تھی مگر شاید غزل آج کچھ کر گزرنے کے موڈ میں تھی۔ خانم بچی ہی سمجھا تھا اسے مگر یہ تو اندر سے پوری تجربہ کار خرانٹ قسم کی عورت نکلی۔ ارے بے غیرتی بے حیائی میں میرے بھی نمبر کاٹ گئی۔ کیسے میری آنکھوں میں دھول جھونکتی رہی تھی اور مجھے پتہ نہ چل سکا۔ کل شام یہ بیرے کے ساتھ گلچھرے اڑا رہی تھی۔ وہاں پر موجود سبھی کے لیے یہ بات بہت ہی معمولی سی تھی۔ سبھی کو غزل کی ذہنی حالت پر شک ہوا۔ اتنی بڑی بھی کوئی بات نہیں کہ بیرے کے ساتھ گل کھلا رہی تھی جس پر تو پاگل ہونے لگے۔ شبوں نے تمسخر اڑانے والے انداز میں کھلی بات کی۔ تیری جیسی دھندا کرتی عورت کے لیے بڑی بات نہیں لیکن میرے لیے ہے۔ نازلی کو بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے شبوں پر چلائی۔ کہا تو تھا تجھے مت اپنے گرد یوں جمکھٹا لگا، وفا نہیں ملے گی۔ خانم اس کے غصے کو ہوا دے کر اسے بہت کچھ باور کرواتے منظر سے ہٹنے لگی کہ غزل کی نظر خانم کی بجائے حال میں داخل ہوتے الیون پر پڑ گئی جس کی آمد اسے مزید پاگل کرنے لگی۔ صحیح کہا تھا خانم، میں بے وقوف تھی، پاگل تھی جو ان کے لیے خود کو جہنم کی آگ میں جلاتی رہی۔ ایک جھٹکے سے بال چھوڑے نازلی کی گردن اپنے ہاتھ میں دبوچ گئی کہ نازلی کے ہاتھ پہ ساختہ غزل کے ہاتھ پر جا پڑے۔ وہ خود کو اس کی سخت گرفت میں چھڑانے لگی۔ الیون کے لیے غزل کا یہ شفاف روپ انوکھا تھا اور یہی سمجھا کہ شاید اس کا غصہ اس بچی پر نکال رہی ہے۔ آپا معاف کر دیں، غلطی ہو گئی۔ اس کا سانس بند ہونے لگا تو آنکھیں امٹ کر باہر کو آنے لگی۔ اس کے پھٹے ہونٹوں سے خون رسنے لگا۔ سب کچھ معاف کر سکتی ہوں مگر دھوکہ دہی نہیں۔ نظریں الیون پر گاڑی چلا اٹھی۔ کہا تھا کہ کبھی بھی مجھے دھوکہ دینے کی کوشش مت کرنا لیکن تم نے وہی کیا۔ الیون سے نظریں ہٹائے سرخ آنکھوں سے نازلی کے خوف سے سرخ چہرے کو دیکھتے الیون کو ہی سنایا گیا۔ نہیں برداشت ہوتا مجھ سے دھوکہ، اب تمہیں اس کی سزا تو ملے گی۔ حال کے دروازے پر کھڑے دلال کو دیکھا، نہ جانے کیا کرنے والی تھی اب۔ تیری جوانی نہیں سنبھل رہی، بہت آگ لگی ہے نا تجھے، چل تیری یہ آگ میں بجھاتی ہوں۔ تجھ جیسی پیدائشی رنڈی کو رنڈی ہی رہنا ہے، تجھے میرے سمجھانے پر عقل نہیں آئی۔ اب جب دن رات سودا ہوتا رہے گا، روز روز جان سولی پر لٹکے گی نا تو زندگی کی شفافیت کا پتہ چلے گا۔ میں تجھے کس راہ ڈال رہی تھی اور تو کس راہ چل پڑی۔ تجھے ایسی سزا دوں گی کہ عمر بھر یاد رکھے گی، پھر کسی کو دھوکہ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ نازلی کو بالوں سے گھسیٹتے دلال کی جانب بڑھی اور نازلی کو اس کے قدموں میں پھینک دیا۔ وہ چاہتی تو اسے بابو کے بھی حوالے کر سکتی تھی مگر دلال کی شفافیت تو سبھی لڑکیاں جانتی تھیں، اسی لیے نازلی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یقیناً وہ اسے دلال کے ہی حوالے کرنے والی تھی۔ غزل نے کندھوں پر بکھرے نم بالوں کو پیچھے جھٹکا اور کمر پر ہاتھ ٹکا کر فرش پر گری نازلی کے سر پر جا کھڑی ہوئی۔ ایک مفت مشورہ لے لے، آگے چل کر تیرے بہت کام آئے گا۔ اپنے پھولے ہوئے سانسوں کو اعتدال پر لاتے وہ قہر آلود لہجے میں پھنکاری۔ ایک طوائف ہونے کے ناطے جہاں تک میں مرد کی نفسیات کو سمجھ پائی ہوں وہ یہی ہے کہ شریف اور خاموش طبع مرد کسی بھی عورت کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے، جبکہ باتونی اور لا اباولی مرد اتنا خطرناک نہیں ہوتا۔ شریف اور خاموش طبع مرد کا ڈسا پانی بھی نہ مانگے۔ کسی مرد کی شرافت پر یقین مت کرنا ورنہ جسم کے ساتھ روح بھی داغدار کروا بیٹھے گی۔
आखिरी कहर बरसाती नज़र नाज़ली पर डाली और हाल में मौजूद तमाश बीनों की जानिब मुड़ने लगी, मगर कुछ याद आने पर अपनी जगह रुक गई। उसके पास पंजों के बल बैठकर उसके बालों से पकड़कर उसका सर ऊंचा किया, उसके कान के पास झुकते सरगोशियाना अंदाज अपनाया। तुझे क्या लगा था मेरी मुखबरी करेगी और मुझे पता नहीं चलेगा? डूबने से बचाने के लिए मैंने तुझे अपने कंधों पर बिठाया और तू है कि मुझ पर ही मूत कर मुझे ही गलीज कर गई। वफ़ा तेरी वजह से ही मेरे हाथों से निकली। अब तू सारी उम्र ये सज़ा भुगतेगी और मुझे याद रखेगी। एक झटके से उसके बाल छोड़ते उठ खड़ी हुई और दलाल को देखा। मेरी तरफ से ये तेरा तोहफा है, ऐश कर। दलाल ने मुस्कुराते हुए नीचे गिरी नाज़ली को बाजू से थामकर उठाया कि उसकी तो मुफ्त में चांदी हो गई थी। इस अमल के बाद वो खामोशी से दीवार में बने ताकचे की जानिब बढ़ते वहाँ से माचिस की डिब्बियाँ उठाए कपड़ों के पास आई और उन्हें आग का शोला दिखाया। एक पल का खेल था कि आग उन कपड़ों को पकड़ चुकी थी। इलियोन खामोशी से उसका सारा तमाशा देखते दांत पर दांत जमाए खड़ा था। जानता था यही सब होना था, मगर इस हद तक वो शफाक हो जाएगी ये उसे उम्मीद नहीं थी। सब की सब निकलो यहाँ से, कोई मौत का खेल चल रहा है। निकलो यहाँ से, अपने अपने धंधे लगो। उसकी दहाड़ पर अगले ही पल सब मंजर से हटते गए। वो भी हाल से निकलने के लिए कदम बढ़ा चुकी थी कि खानम की आवाज़ उसके कानों से टकराई। माफ़ कीजिएगा शाह साहब, ऐसे तमाशे अक्सर महल सराय की जीनत बनते हैं, आप बैठिए। शर्मिंदा होने का ड्रामा ही था। मुझे गज़ल से अकेले में मिलना है। जाती हुई गज़ल को देखकर कहा गया कि इलियोन की आवाज़ पर उसके कदम थमे। जलाली रूप लिए एक झटके से उनकी जानिब पलटी। खानम, ये लड़का आइंदा मुझे महल सराय नज़र ना आए। अपना गुस्सा इनको मत दिखा गज़ल, जा तैयार। मेरा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है आपको। कह दिया ये यहाँ नहीं आना चाहिए तो मतलब नहीं आना चाहिए। बेशक इसकी जगह किसी और को भेज दिया करना, चाहे मलक कैसर हो जाए, अब के कोई एतराज़ नहीं करूँगी। बेज़ुबान जानवर की तरह जिस तरफ को हाँकेगी चली चलूँगी। जहर आलूद तीर छोड़ा गया कि इलियोन की आंखें शोला रंग हुई, हाथों में मुट्ठियाँ भींचे जब्त कर गया। चाहे जैसे भी हो, मगर वो उसके साथ मुकद्दस रिश्ते में बंधी थी। वो इस रिश्ते की यूँ बेहुरमती नहीं कर सकती थी। उस पर तीरों की बरसात किए चल दी। इलियोन कब तक जब्त करता, आखिर लंबे लंबे डग भरता उस तक पहुँचते उसकी राह में हायल हुआ। गज़ल के कदम थमे, उसने सर उठाए सामने देखा। मैंने कहा मुझे आपसे मिलना है, तो एक बार की बात आपकी समझ में क्यों नहीं आ रही? जबड़े भींचे धीमे लहजे में गुर्राया। उन दोनों को देखकर खानम को यही लगा कि उनकी कोई नाराज़गी चल रही है। मैंने भी कह दिया मुझे तुझ जैसे घटिया इंसान से नहीं मिलना। चल फूट यहाँ से, वरना ऐसी जगह वार करूँगी कि अभी एक पल में मेरे कदमों में गिरेगा और कभी यहाँ का मुँह नहीं कर पाएगा। जाहिलाना अंदाज, बाजारी लहजा इलियोन का पारा हाई कर गया। आंखों से शरारे फूटने लगे। एक झटके से उसकी कलाई थामे उसे खुद के करीब किया। आप समझती क्या है खुद को? इस जुर्रत पर गज़ल का दूसरा हाथ उस पर उठने लगा जो वो बीच राह में ही रोक चुका था। अभी तक आपने सिर्फ मेरी नरमी ही देखी है, इसीलिए हद से बढ़ रही हैं। आराम से समझा रहा हूँ, बात मान जाए, फ़ायदे में रहेंगी। मत मुझे सख्ती पर मजबूर करें। कलाइयों पर होती आहनी गिरफ्त पर गज़ल को यूँ लगा जैसे उसकी कलाइयों की हड्डियाँ टूट जाएंगी। तुम होते कौन हो मुझ पर हुक्म चलाने वाले? कर्बज़दा तासुरात लिए अपनी कलाइयाँ छुड़ाने की नाकाम कोशिश की। निकाह नामे की कापी साथ लाया हूँ, कहें तो खानम को दिखाऊं? उसे अपने काबू में करते कान के करीब झुकते मध्यम सी सरगोशी की गई, जिस पर गज़ल की मज़ाहमत थमी। बेयकीनी से उस मक्कार लड़के को देखा जो उससे नज़रें हटाए दूर खड़ी खानम को देखने लगा। सोच लें, एक पल में बिसात उलट दूंगा और आपके हाथ कुछ नहीं बचेगा। जिन बच्चियों के लिए आपने अपना आप मारा है, जो बच्चियाँ अपनी मंजिल के करीब खड़ी हैं, एक ही पल में वो खानम की तहवील में होंगी और आप मेरी तहवील में। सब किया कराया पानी में बह जाएगा। गज़ल को लगा उसके कानों में पिघला हुआ सीसा डाला जा रहा हो। उसकी आंखों में खौफ देखकर इलियोन ने एक इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट उसकी सिमत उछाली और उसके बेजान वजूद को अपने साथ घसीटते हुए खानम की जानिब बढ़ा। कोट की अंदरूनी जेब से साइन शुदा चेक निकालकर खानम की जानिब बढ़ा। वो शायद पूरी तैयारी से आया था। लेकर जा रहा हूँ, जो ही इनकी नाराज़गी दूर होगी छोड़ जाऊँगा। भरोसा है मुझे आप पे, ले जाएं। खानम का जवाब गज़ल पर कई राज फाश कर गया तो खानम उसके साथ मिली हुई थी, हालांकि ऐसी बात नहीं थी। इस घटिया इंसान के साथ मिलकर आप मेरे साथ खेल खेलती रही हैं। वो खानम पर गुर्राई, हालांकि शतरंज की बिसात तो इलियोन की बिछाई गई थी, खानम तो बस मोहरा थी। छोड़ो मुझे घटिया इंसान। खानम, इस धोखेबाज 2 टके के लड़के के लिए मेरे से मत बिगाड़ो, वरना तुम्हारे हाथ कुछ नहीं बचेगा। इलियोन की सख्त गिरफ्त से हाथ छुड़ाने की तगोदो में हलकान होती खानम पर चिल्लाई। खानम! एक दूसरे से उलझते कदमों से इलियोन के साथ जाती गज़ल ने पीछे मुड़कर खानम को पुकारा, जो पैसा देखते ही अंधी और बहरी बन चुकी थी। वो उस मक्कार इंसान के जाल में बुरी तरह से फंसी थी, जिसमें उसके पास न आगे जाने के लिए रास्ता बचता, न पीछे जाने के लिए कोई राह। उसके साथ गिरती पड़ती सीढ़ियाँ उतरी। चौक से गुजरते सभी मर्दोजन ये तमाशा देख रहे थे। इलियोन ने उसे लाकर गाड़ी की अगली सीट पर धकेला। दरवाज़ा लॉक किए जल्दी से ड्राइविंग सीट संभाली। पछताओगे बहुत।
پھولے سانسوں سے گاڑی کا دروازہ کھولنے پر تباہ آزمائی کرنے لگی۔ فی الحال اپنی فکر کریں کیونکہ پچھتاوے آپ کا ہی مقدر بننے والے ہیں۔ کڑی نظر اس پر ڈالے اگلے ہی پل گاڑی بھگانے لگا۔ مجھے واپس محل سرائے چھوڑ کر آؤ۔ چلی جائیے گا، مجھے بھی کوئی شوق نہیں آپ کو اپنے گھر لے جانے کا، لیکن اس سے پہلے منصف شاہ سے ایک ملاقات تو بنتی ہے۔ نہیں ملنا مجھے اس وضیع انسان سے۔ کیا کہو گے اسے کہ اس کے لیے ہیرا منڈی سے بھابھی خرید کر لائے ہو؟ اس کے ماضی کی معشوقہ کو تم نے اپنے نام کروا لیا ہے۔ بے بسی سے چلا اٹھی، کیسا تماشا بن گیا تھا اس کی ذات کا۔ دھوکے باز انسان، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو تم مجھ سے دشمنی نکالنے چلے آئے؟ تم دونوں ہی بے شرم ہو، بلکہ تم سے زیادہ وہ انتہا درجے کو پہنچا ہوا بے غیرت اور پستی میں گرا ہوا انسان ہے۔ ان کے لیے گھٹیا زبان استعمال مت کریں۔ الیون کی آواز اس کی آواز سے زیادہ اونچی ہوئی۔ تیش میں اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی کہ گاڑی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ کیوں نہ کروں، وہ اسی لائق ہے، منہ توڑ جواب دیتے ابھی تک گاڑی کا دروازہ کھولنے پر تباہ آزمائی کر رہی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ اس کی زبان کے جوہر الیون کا پارا ہائی کرنے لگے، لیکن بے بسی و لاچارگی میں وہ اسے کچھ کہہ نہ سکا، ورنہ اگر اسے منصف شاہ کا خیال نہ ہوتا تو ایک سیکنڈ میں وہ باتوں سے ہی اسے اس کی حیثیت بتا سکتا تھا۔ سختی سے جبڑے بھینچے بس خود پر ضبط کیے رکھا۔ ایک مصیبت ٹلی نہیں تھی کہ دوسری حاضر تھی۔ اس سے و بے بسی سے اس کا رواں رواں جل رہا تھا، یہاں تک کہ آج ہونے والا غزل اور نازلی کا مزیدار تماشا بھی اس کو پھیکا ہی لگا۔ اس کے اندر لگی آگ اسے ایک پل بھی بیٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ تو شکر تھا وہ سیٹھ سے ملنے فرانس گئی تھی، اس کی بچت ہو گئی، ورنہ یہ بھی اس کے کارندوں کے ساتھ دھر لی جاتی۔ اس کے بنگلے کو سیل کر دیا گیا تھا، اس کے تینوں اڈے تباہ، اور اب وہ خود یہاں خانم کے پاس دبکی بیٹھی تھی، کیونکہ معاملہ ایک دم سے سنجیدگی اختیار کر گیا تھا کہ اس کی پوری زندگی کی جمع پونجی ایک ہی پل میں تباہ و برباد ہو گئی۔ اپنے وفادار ملازم کی اطلاع پر ہی محل سرائے بھاگی چلی آئی، جو پولیس کی گرفت سے بچ نکلا تھا۔ مان یا نہ مان، مگر یہ کام مجھے گھنگرو کا ہی لگتا ہے۔ خدا کو مانے خانم، اگر وہ ایسا کام کرتا تو پولیس کے ہتھے نہ چڑھتا۔ ناظرین گھنگرو کے خلاف ایک لفظ سننے کو تیار نہ تھی۔ یہ بات تو جانتی تھی کہ ان کے بیچ ہی کوئی ایسا ہے جو ان کے ٹھکانے پر رسائی پائے ہوئے بیچ کی خبریں یہاں سے وہاں تک پہنچا رہا تھا۔ فی الحال تیری آنکھوں پر گھنگرو کے حسن کی پٹی چڑھی ہے، اسی لیے تو کچھ بھی دیکھ نہیں پا رہی۔ ذرا اپنی تیز نظروں سے یہ پٹی ہٹا کر ارد گرد نظریں دوڑا۔ جو تیری جڑوں کو کاٹ رہا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ گھنگرو ہی ہے۔ جب سے تو نے اسے ساتھ رکھا ہوا ہے تب سے ہی تیرے ساتھ کچھ نہ کچھ انوکھا ہی ہوا۔ خانم، اب اگر آپ نے گھنگرو کا نام لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، مجھے اس پر پورا یقین ہے۔ وہ مجھے دھوکہ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کی بات پر خانم سر جھٹک کر رہ گئی۔ کیا گھول کر پلا دیا ہے اس گونگے نے تجھے؟ محبت کا نشہ ہے؟ تو پاگل ہو گئی ہے کیا؟ حیرت سے خانم کی آنکھیں پھٹنے کے قریب ہو گئیں۔ بعد میں کبھی بتاؤں گی، پہلے آپ اس کمبخت ملک کو فون کریں۔ فیصل کے بارے میں اس نے ابھی تک کوئی بات ہاتھ نہیں پکڑائی، اب تو پھر بھی یہ نیا معاملہ درپیش ہے۔ ناظرین کوفت بھرے انداز میں بولتے اپنے پرس سے سگریٹ نکالنے لگی۔ ہاں کرتی ہوں اس سے بات، پہلے یہ تو بتا سیٹھ کو کچھ بتایا کہ تیرے بنگلے پر ریڈ ہوئی ہے؟ اسے بتا دوں تو وہ مجھے جان سے مار دے گا، میں یہ رسک نہیں لے سکتی۔ بہتر یہی ہے کہ آپ بھی اس معاملے میں خاموشی ہی اختیار کیے رکھیے گا۔ سگریٹ کا گہرا کش لیے اس نے ملک کیسر کا نمبر ڈائل کرتے فون خانم کی جانب بڑھا دیا۔ ارے ملک جی، کیسے مزاج ہیں؟ کال ریسیو کرتے ہی خانم کی جانب سے چاپلوسی کا مظاہرہ ہونے لگا۔ آپ نے تو کوئی موقع ہی نہیں دیا خدمت کا، تو اس قلعے کا بھی کوئی حق نہیں رکھتے آپ۔ دوسری طرف سے ملک کیسر کے کسی شکوے پر کہا گیا۔ ملک جی، اب آپ ہم سے لاپرواہی برتنے لگے ہیں، کہیں کوئی اور ٹھکانہ تو نہیں جانچ لیا؟ ارے نہیں خانم، تمہارے محل سرائے میں جو بات ہے وہ اور کہاں۔ دوسری طرف سے ملک کیسر کی آواز ابھری۔ اسی لیے نازنین نے جو کام آپ کو سونپا تھا وہ ابھی تک نہیں کیا آپ نے۔ خانم بھی ایک دم سے پانسا پلٹے مدعے پر آئی۔ ہاں یاد ہے مجھے، مگر اس وقت میں اپنے سیاسی کاموں میں مصروف تھا۔ خانم الیکشن سر پر ہیں، اس لیے ذرا اپنی ذاتی سرگرمیوں سے دور ہوں، تمہارے کوٹھے پر حاضری نہیں دے پایا، مگر کوشش کروں گا کہ آؤں۔ ضرور ملک جی، آپ کو ضرور آنا ہے کہ اب کے بگڑتا کام مزید بگڑ گیا ہے۔ ناظرین کے بنگلے پر ریڈ پڑی ہے، سب کچھ تباہ ہو گیا ہے، بنگلہ سیل کر دیا گیا ہے۔ خانم تفصیلی بات کرنے لگی اور وہ اب کے دوسرا سگریٹ سلگائے کھڑکی کے پاس کھڑی خانم کی گفتگو سن رہی تھی۔ فون بند ہوا، اس نے سر موڑ کر خانم کو دیکھا۔ کیا کہتا ہے؟ کہہ رہا ہے چکر لگائے گا تو ہی تفصیلی بات ہو سکے گی۔ کب آئے گا؟ جمعہ کو۔ ناظرین نے ہنکارا بھرنے پر ہی اکتفا کیا۔ چل بتا، تیرے اور گھنگرو کے بیچ کیا چل رہا ہے؟ بڑے ہی سبھاؤ سے خانم اسے اس بات کی طرف کھینچ ہی لائی جس پر ناظرین کو منہ کھولنا ہی پڑا۔ طویل سفر طے کیے شام کے وقت ہی وہ اسلام آباد پہنچے تھے، اسے لیے ابھی وہ اپنے فارم ہاؤس آیا تھا۔ باہر نکلیں، اس کے لیے دروازہ کھولتے بے تاثر لہجے میں بولا۔ میں نے کہا باہر نکلیں۔ خون خشک کر دینے والا سرد لہجہ بھی غزل کو ڈرا نہ سکا۔ تمہاری یہ مکروہ شکل دیکھ کر میرا اس شکل پر تھوکنے کو دل کر رہا ہے۔ مجھے سختی برتنے پر مجبور مت کریں، شرافت سے باہر نکلیں اور میرے ساتھ چلیں۔
लहू रंग आंखें उसके लाल भभूका चेहरे पर टिकाए पथरीले तासुरात लिए तहकुमाना लहजे में बोला, क्यों, तुम्हारी शाम को रंगीन करने के लिए तुम्हारे साथ चलूं? जानबूझकर एक कारी वार उसकी जात पर किया जिस पर वो बिलबिला कर रह गया। आप जैसी औरत को अपने निकाह में लाकर मैंने अपनी रातें रंगीन नहीं की तो शाम और दिन की क्या औकात है? एक पल में उसको उसकी औकात दिखाए जारहाना अंदाज लिए उसकी जानिब बढ़ा। उसको बाजू से पकड़कर बाहर निकाला। वो गाड़ी का दरवाज़ा थामे आगे बढ़ते कदमों को रोकने की कोशिश करने लगी, मगर गाड़ी का दरवाज़ा हाथ से फिसलता चला गया और वो उसके साथ गिरती पड़ती आगे बढ़ने लगी। छोड़ो मुझे। उसके हाथ से अपनी कलाई छुड़वाने के लिए अपने दूसरे आज़ाद हाथ को बरूए कार लाई। अपने नोकीले नाखूनों की खरोंचें उसके हाथ पर मारे खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाने लगी। उसकी हरकत पर इलियोन उसका हाथ छोड़ने की बजाय गिरफ्त मजीद सख्त कर दी, जिस पर वो कुरला उठी। दर्द की शिद्दत से लहू रंग आंखें पानियों से भरने लगी। उसे यूं लगा जैसे उसकी कलाई टूट जाएगी। उसके वावेलों की परवाह किए बगैर उसे एक कमरे में लाते एक झटके से कमरे के वस्त में ला छोड़ा। इस झटके पर वो गिरते गिरते बची। आप एक ज़िद्दी, हठ धर्म, बेरहम, सफाक, कम फहम और एक पत्थर दिल औरत हैं। आज उसके नरम तासुरात वाले चेहरे पर चट्टानों सी सख्ती थी, जो गज़ल का दिल पल भर को खौफ में मुब्तला कर गई। इतनी ही बुरी हूँ तो मुझ तक आए क्यों थे? सुर्ख कलाई सहलाते हुए चिल्ला उठी। कुछ हक़ाइक़ का आप पर वाज़े होना बहुत ज़रूरी हो गया था, इसीलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। और क्या मुझ पर वाज़े करना चाहते हो? सब कुछ तो वाज़े हो चुका है, मज़ीद बाकी क्या बचता है? कुछ ना कुछ तो ऐसा है ना जिसका जानना आपके लिए ज़रूरी है। मैं ये सोच सोच कर खौफज़दा हो रहा हूँ कि ये जानना कहीं आपकी जान ना ले जाए। सुलगती निगाहें गज़ल के चेहरे को सुलगाने लगी। अभी भी कुछ जानना बाकी है। तुम दोनों का खेल मुझ पर वाज़े हो चुका है। एक भाई ज़ख्म देता है और दूसरा मरहम रखने चला आता है। तुम दोनों ही बेगैरत ख़ानदान के हो। असलियत तो दिखानी थी ना। गुस्से में तो वैसे ही उसकी ज़ुबान ऐसे ऐसे जौहर दिखाती कि अगला बंदा शर्मसार हो जाता। सामने खड़े लड़के पर उसका बस ना चल रहा था कि उसका कत्ल ही कर दे। इसीलिए उसे ताव दिलाने के लिए मज़ीद मुंसिफ के लिए दुश्नाम तराजी कर रही थी कि इलियोन का भी ज़ब्त जवाब दे गया। बस इलियोन का उठा हाथ राह में ही साकत रह गया। गज़ल की नज़रें उसके उठे हुए हाथ पर थम गई। अब मज़ीद एक लफ्ज़ भी मत कहिएगा। गुस्से से दहाड़ा के गज़ल की आवाज़ उसकी आवाज़ के सामने बहुत पस्त साबित हुई। हाथ की मुट्ठी बनाए गुस्सा ज़ब्त करते उसका हाथ वापस पहलू में गिरा। मुझे गालियाँ देनी है दीजिए, बद्दुआएं देनी है दीजिए, मगर मेरे लाला के बारे में एक लफ्ज़ मत कहिएगा कि ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। वाह, क्या दस्तूर है। अभी मैंने चंद बुरे लफ्ज़ों का ही इस्तेमाल किया तो तुम्हें आग लग गई। और उसने जो किया, तुम्हारे सैयद ख़ानदान ने जो किया, वो क्या था? किसी की इज़्ज़त तुम लोगों के नज़दीक 2 टके की भी नहीं, और अपनी इज़्ज़त पर तुम लोग एक हर्फ बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरे इंसानों को तुम लोग इंसान नहीं बल्कि नाली के गंदे कीड़े मकोड़े समझते हो। आपने ही मजबूर किया मुझे ऐसा करने पर। अगर आप एक बार मेरे लाला की बात सुन लेती तो शायद कभी ये नौबत ना आती। काश एक बार तो उन्हें सुना होता। काश एक बार तो अपनी सफाकियत की इंतहा को पहुंचते हुए पीछे पलट कर देखा होता कि कहीं आपका सफाक रवैया किसी को ज़िंदगी और मौत की कशमकश से हमकिनार तो नहीं कर गया। मगर आप कैसे सोच सकती थी? क्योंकि आप पर तो जुल्म हुआ था ना, और जिसने ये किया उसे सज़ा तो मिलनी चाहिए थी। खूब सज़ा दी आपने उन्हें। कैसी मोहब्बत करती हैं कि दिल में इतनी गुंजाइश भी नहीं निकाली कि उन्हें सुन ही लेती। कैसी मोहब्बत है जिसमें आप इतनी जल्दी बदगुमान हो गई। मैं बदगुमान होती तो कभी दूसरी बार उसके दर पर ना जाती। रह गई बात गुंजाइश की, तो गुंजाइश तो उसने भी नहीं निकाली थी। जो जहर उसने अपने हाथों से मेरे हलक में उंडेला, वो मुझे अंदर तक मार गया। अब उसकी मोहब्बत का दम भरना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारे घटिया अमल से उसके लिए मेरी नफ़रत में इजाफा हो चुका है। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, नफ़रत। किसको बेवकूफ़ बना रही हैं? मुझे, जिससे कुछ भी छुपा नहीं। आपकी मोहब्बत, आपकी बेकरारी, आपकी बेचैनी और बेसकूनी बात करती हैं नफ़रत की। इलियोन शाह का तंज उसके होंठों पर ताले लगा गया। वो सख्ती से आंखें मींच गई। यही तो गलती कर बैठी थी कि दिल खोलकर जो उसके सामने रख दिया था। आपकी नफ़रत करने का अंदाज़ बहुत निराला है, जिसमें उनका अक्स आप मुझ में तलाशती रही। उनको भूलने का जो ढोंग आपने रचाया, वो दर हकीकत ये बात थी कि उन्हें भूलना नहीं चाहती थी, बल्कि मेरा सहारा लिए उनकी मोहब्बत को महसूस करना चाहती थी। कच्ची उम्र में मुंसिफ शाह के साथ सजाए गए छोटे छोटे ख्वाब मेरा सहारा लिए पूरा करना चाहती थी। आपको मेरी तवज्जो, मेरी फ़िक्र नहीं, बल्कि मुझ में झलकते अक्स की फ़िक्र और तवज्जो चाहिए थी। मैं आपकी ज़िंदगी में कभी कहीं नहीं रहा, और ना ही कभी मैंने आपके दिल में जगह पाने की दानिस्ता कोशिश की। मैं तो बस आपके दिल से अपने लाला की मोहब्बत को जगाए रखना चाहता था। बात के इख्तिताम पर 2 कदम उसकी जानिब बढ़ते बीच का फासला भी ख़त्म करते उसे कंधों से थाम गया, मगर अब के उसके पुरहिद्दत हाथों की गिरफ्त बहुत ही नरम थी। आपने कहा मेरी आंखें बहुत मानूस सी मालूम होती हैं। पता है क्यों मानूस सी मालूम होती थी? क्योंकि मेरी आंखें मुंसिफ शाह से मेल खाती हैं। बचपन में कई बार उन आँखों को मुंसिफ शाह ने बहुत मोहब्बत से चूमा है। इन आँखों में मेरे लाला की मोहब्बत, उनकी अकीदत बसती है।
ان آنکھوں میں ان کے غم بستے ہیں، ان کی محبت کے لیے احترام بستا ہے، اسی لیے میری آنکھیں مانوس لگتی ہیں۔ الیون کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ کسی پیارے کا ساتھ چھوٹ جانے کی کمی شدت سے محسوس ہونے لگے، اور جس کی وجہ سے یہ ہوا تھا وہ سامنے ہی تو تھی۔ اگر وہ منصف کو مجرم سمجھتی تھی تو وہ خود قاتل تھی۔ مان کیوں نہیں جاتی کہ آپ منصف شاہ کی محبت میں پور پور ڈوبی ہیں؟ سرتا پا ان کی محبت آپ کے جسم میں تو کیا روح میں سمائی ہے، ان کو آج بھی دل میں آباد رکھے ہوئے ہیں۔ پست لہجے میں بولتے اسے کندھوں سے تھامے جھنجھوڑنے لگا، اور وہ بے حس بنی ساکت مورتی کی طرح خاموش تھی۔ اپنے حق میں کہنے کے لیے ایک لفظ بھی تو نہیں تھا، کیونکہ اس نے جو کچھ بیان کیا تھا وہ سچ تھا۔ اسے اس لڑکے سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، بلکہ وہ تو اس میں جھلکتے منصف شاہ کے عکس کو چاہتی تھی۔ سب کچھ جانتے ہو تو میرے ساتھ ایسا غلیظ کھیل کیوں کھیلا، کیوں مجھ سے نکاح کیا؟ اسے دھندلائی نظروں سے دیکھنے لگی۔ الیون نے ایک بے بس سی نظر اس پر ڈالی، اس میں مزید کچھ کہنے کا یارہ نہ رہا، مزید حقیقتوں سے پردہ اٹھانے کی ہمت نہ تھی کہ جو بھی ہوا ایک عمل کا رد عمل تھا، مگر زیادہ قصوروار تو ان کا خاندان ہی تھا۔ مجھے جواب چاہیے۔ اسے پلٹتے دیکھ کر چلا اٹھی۔ وہ کچھ نہ بولا، بس خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ دروازہ لاک ہونے کی آواز پر بھی وہ ایسے ہی کھڑی تھی جیسے قدموں میں جان باقی نہ ہو۔ غزل کا ایک دم سے کہیں چلے جانا مہرو کو حیرت زدہ کر گیا۔ فرید سے بھی پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ تو اسے بھی بتائے بغیر آئی تھی۔ وہ تو فاطمہ کے پاس نہ جاتا تو اسے معلوم ہی نہ ہو پاتا کہ وہ محل سرائے جانے کا کہہ رہی تھی۔ مہرو کو تشویش ہو رہی تھی کہ نہ جانے ایسا کیا ہوا ہے جس پر غزل کی یہ حالت ہوئی، اور اب بغیر بتائے ہی چلی گئی تھی۔ اسی سوچ میں غرق تھی کہ ریشمہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا کہتی ہیں خانم، کہاں گئی ہیں آپا؟ کہہ رہی ہیں اپنے اسی آشنا کے ساتھ گئی ہیں، جلد آ جائے گی۔ مہرو کی تھوڑی فکر کم ہوئی، کیونکہ اگر وہ لڑکا لے کر گیا تھا تو غزل ہر پریشانی سے چھٹکارا پا لے گی۔ نہیں جانتی تھی کہ وہی تو اس کی پریشانیوں کا سبب بنا ہوا ہے۔ ریشمہ چلی گئی۔ مہرو کمرے میں چکر لگاتے غزل کے بارے میں سوچ رہی تھی، جو کل سے ہی غزل سے اپنے رویے سے پاگل کر رہی تھی۔ آج جو کچھ ہوا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ اتنا تلخ فیصلہ غزل لے ہی نہیں سکتی تھی، اور پھر ایک دم سے محل سرائے سے چلے جانا اسے مزید فکر مند کر گیا۔ حمائل نے جائے نماز طے کر کے شیشے کے میز پر رکھا، اور نماز کے سٹائل میں لیا گیا دوپٹہ کھول کر ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھی۔ سونے سے پہلے اپنے بندھے بال کھول کر انہیں سلجھانے لگی۔ اس کی نظر عارف پر بھی پڑ جاتی، جو مسلسل موبائل پر لگا تھا۔ اس نے بھی کوئی توجہ نہ دی، بال سلجھائے اور اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئی۔ فون کے بزر پر وہ موبائل لے کر ہی کمرے سے چلا گیا۔ شکے ناگ پھر سے اپنے پھن پھیلا گئے۔ وہ ایسے ہی لیٹی رہی۔ کتنے دنوں سے اس کی خفیہ سرگرمیاں اس کے شک کو یقین میں بدلتی جا رہی تھی۔ 1 گھنٹے بعد وہ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اپنی جگہ پر آ بیٹھا اور اسے پکارا، مگر جواب نہ دارد۔ وہ اس کی جانب کھسکا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ کیا بات ہے؟ بہت نرمی اور محبت سے پوچھا گیا کہ حمائل کی آنکھوں میں گھلتی نمی عارف سے چھپی نہ رہی۔ حمائل، تم مجھے پچھلے 1 ہفتے سے اپنے رویے سے پریشان کر رہی ہو۔ فی الحال تم مجھے پریشان کر رہے ہو۔ اپنے کندھے پر دھرے عارف کے ہاتھ کو دیکھ کر جتانے لگی، جبکہ اس کی بات سن کر بھی اس نے ہاتھ نہ ہٹایا۔ مجبوراً حمائل خود ہی اس کا ہاتھ جھٹک کر اٹھ بیٹھی۔ اس کے رویے پر عارف کو تھوڑا غصہ تو آیا، مگر ضبط کر گیا۔ چپ ساتھ لینے سے معاملات کبھی حل نہیں ہوتے اور نہ ہی الجھنیں سلجھتی ہیں، بلکہ غلط فہمیاں مزید بڑھتی ہیں اور رشتوں میں رنجشیں اور دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ یہی غلط فہمیاں رشتوں کو کمزور کرتے ان میں فاصلے حائل کر دیتی ہیں۔ تم کن الجھنوں میں الجھی ہو؟ میری طرف سے تمہیں کیا ذک پہنچی کہ تم پھر سے میری جانب سے بددل ہوتے پہلے والی حمائل کا روپ دھارنے لگی ہو؟ اس کے نرمی سے استفسار کرنے پر آنکھوں میں ہزاروں شکوے لیے حمائل نے اس کی جانب دیکھا، اور اگلے ہی پل نظریں پھیرتے ہوئے اٹھی۔ تکیہ لیے کمرے سے ہی نکلنے لگی کہ وہ بھی اٹھ کر اس کی راہ میں حائل ہو گیا۔ میں تمہیں سمجھ نہیں پا رہا۔ اگر میرے کسی لفظ یا رویے سے تمہاری دل آزاری ہوئی ہے تو آئی ایم سوری۔ میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا، آج کل میں کچھ مصروف ہوں، اس لیے تمہیں توجہ نہیں دے پا رہا۔ نہیں چاہیے مجھے تمہاری یہ توجہ جیسی عنایت۔ انہی پر ہی توجہ نچھاور کرو جن کو تمہاری ضرورت ہے۔ اس کی بات پر عارف نے سرد سانس بھرا۔ سمجھ چکا تھا ہادی اور مصطفیٰ کی بات کر رہی ہے۔ اس کی جیلسی دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، وہ دل میں سوچ کر رہ گیا کہ اتنی معمولی بات پر وہ ناراض تھی۔ ان کی اہمیت اپنی جگہ ہے، پر تم بھی ان سے کم نہیں۔ عارف نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر سچائی سے کہا، مگر نہیں جانتا تھا کہ حمائل کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اور کس حوالے سے بات کر رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اس کے بازو جھٹک کر ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ تم ایک انتہا درجے کو پہنچے ہوئے بے شرم، گھٹیا اور نیچ انسان ہو۔ کس لہجے میں تم مجھ سے بات کر رہی ہو؟ ذرا اپنی زبان پر قابو رکھو۔ اپنے بھائیوں کے گھر تم جیسی مرضی رہی ہو، مگر اب تم میری بیوی ہو اور میں تمہاری کوئی فضول گوئی برداشت نہیں کروں گا۔ اس کی بات پر عارف ہاتھ کی مٹھیاں بھیج کر خود پر ضبط کرنے لگا۔ اکثر اس کا یوں غصے میں ایسے سوچے سمجھے بغیر بولنا اسے تپا جاتا۔ پینڈو جاہل تک بات ٹھیک تھی، مگر یوں سخت الفاظ استعمال کرنا اسے بہت ناگوار گزر رہا تھا۔
اس نے حتی المقدور کوشش کی کہ وہ خود پر قابو رکھے، اور وہ اپنی کوشش میں کامیاب بھی رہا تھا، مگر وہ اس کے ضبط کا پیمانہ چھلکانے پر تلی تھی۔ میری بکواس سے تمہیں آگ لگی، اور جو تم عملی طور پر کرتے پھر رہے ہو وہ سب مجھے جلا رہا ہے، اندر سے ختم کر رہا ہے۔ سچ کہا تھا میں نے، تم بھی حویلی والوں کی طرح ہی نکلو گے، اپنی عیاشیوں کے رنگ دکھانے لگے نا، آزر کی طرح۔ اس کو کھینچ کر تکیہ مارا۔ عارف نے بروقت بازو چہرے کے سامنے کیا، جس سے تکیہ ٹکرا کر ان کے قدموں کے درمیان میں ہی گر گیا۔ اس کے ہسٹیرک ہونے پر وہ الجھ کر رہ گیا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ وہی بکواس جس کا ابھی تم نے خود اظہار کیا۔ عارف کی بھویں سکڑی۔ اس نے ایسی کیا بات کر دی تھی جس پر وہ آگ بگولا ہو رہی تھی؟ اس نے اپنی ہونے والی گفتگو پر دماغ کھنگالا، مگر وہ اس بات کا سرا نہ پکڑ سکا جس کا وہ کہہ رہی تھی۔ نفرت سی ہو رہی ہے، گھن آنے لگی ہے مجھے تم سے۔ تم ایک بہت برے دھوکے باز فریبی انسان ہو، حویلی والوں کی طرح ایک عیاش پرست۔ حمائل، تم بات کو کہاں سے کہاں لے جا رہی ہو؟ کون سی عیاشی میری دیکھ لی تم نے جو یوں سیکھ پا ہو رہی ہو؟ وہ بھی اس کے سخت لفظوں پر غصے میں آنے لگا۔ وہی عیاشی جو تم گھر پر میرے جانے کے بعد کرتے رہے، یہی وجہ تھی مجھے شاہ ہاؤس چھوڑ کر بھاگے چلے آئے، مجھے بہانے سے گاؤں واپس چلے جانے کا کہنا، ابھی بھی مجھے گاؤں میں ہی رہنے پر اصرار کرنا۔ یہ سب اس لیے تھا کہ میں تمہاری عیاشیوں میں دیوار جو بن جاتی۔ کیسے تم برداشت کرتے؟ میری وجہ سے تم پر پابندیاں عائد ہوتی۔ یہ جو تم مجھ سے اپنی پریشانیوں کا رونا روتے ہو، وہ یہی پریشانی ہے، کھلم کھلا تم عیاشی جو نہیں کر سکتے۔ شٹ اپ حمائل، تمہیں ذرا بھی اندازہ نہیں ہو پا رہا کہ تم کیا کہہ رہی ہو۔ وہ بولا نہیں بلکہ اس کی بات کاٹ کر دہاڑا تھا۔ وہ ضبط سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کر خود پر ضبط کرنے کی صحیح کرتا ہلکان ہونے لگا۔ اس کی بات تو اس کے دماغ کا سرکٹ شارٹ کر گئی۔ کون سی عیاشی کی بات کر رہی ہو؟ کھل کر بتاؤ، میں بھی تو سنوں۔ ایسا کیا کر دیا ہے میں نے کہ تم اتنی آگ بگولا ہونے لگی؟ اسی عیاشی کی بات کر رہی ہوں جو گیسٹ روم میں تم نے کی، اپنی کسی ہوتی سوتی کو گھر پر لا کر اپنے بستر کی زینت بنایا۔ حمائل، اس کے لہجے میں ازدہے کی سی پھنکار تھی کہ پورے کمرے کے در و دیوار لرز اٹھے۔ حمائل پر اٹھا ہاتھ ہوا میں ہی معلق ہو کر رہ گیا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہاری زبان اور بے بنیاد الزام کے سامنے میرے ہاتھ بے قابو نہ ہو جائیں۔ سنبھالو اپنی زبان کو۔ اپنی شعلہ برساتی نظریں حمائل کی نظروں میں گاڑتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دیتا ہاتھ کی مٹھی بنائے پہلو میں گرا چکا تھا۔ کیا کرو گے؟ ہاں کیا کرو گے؟ اپنا جنگلی پن دکھاؤ گے؟ ہاں کیا کرو گے تم؟ کرو، میں بھی تو دیکھوں۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی تم مجھے ہی ڈرا رہے ہو، مجھے ہی آنکھیں دکھا رہے ہو، میرے سامنے ہی سینہ تانے کھڑے ہو، مجھ پر رعب جمانے کی کوشش کر رہے ہو۔ لالا کے جانے کے بعد تم نے مجھے لاوارث سمجھ لیا جو میرے ساتھ اتنا گھٹیا کھیل کھیلا۔ سب دیکھ چکی ہوں، تم نے مجھے نہ جانے کب سے دھوکہ دیتے رہے۔ میرا حق غیر عورت کی جھولی میں ڈال کر کیسے معصوم بنے کھڑے ہو؟ ہاں کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیوں دھوکہ دیا مجھے؟ مد مقابل بھی حمائل تھی، کوئی عام سی لڑکی نہیں جو عارف سے ڈر جاتی۔ اس نے عارف کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہسٹیرک ہوئی۔ عارف نے اپنے گریبان پر گرفت کیا، حمائل کے ہاتھوں کو تھاما۔ اس کی نظریں مسلسل حمائل کی آنکھوں میں گڑی تھی۔ اس کی بے یقینی اور بدگمانی نے اس کے منہ پر بلکہ اس کی محبت پر بہت بھاری تماچا جڑ دیا تھا جسے وہ تاعمر نہیں بھول پائے گا۔ شاید وہ سب کچھ برداشت کر سکتا تھا، اور اس بات کا ثبوت وہ کئی بار دے چکا تھا، مگر اپنے کردار کے بارے میں ایک برا لفظ بھی اس کی برداشت سے باہر تھا۔ لگتا ہے لالا کے جانے کے بعد تمہارا دماغ کچھ زیادہ ہی خراب ہو گیا ہے۔ محبت کے دعوے تو بہت اونچے کیے تھے تم نے، پھر کیا ہوا؟ ایک ہی بار میں وہ دعوے ریت کے گھروندے کی طرح ڈھہ گئے۔ یہی تمہاری محبت تھی کہ ایک بے بنیاد بات پر مجھ پر شک کرتے ہوئے میری کردار کشی کر رہی ہو۔ مجھ سے تو کچھ پوچھ لیتی، کوئی غلط فہمی تھی تو بیان کرتی، بدلے میں کچھ کلیئر نہ کر پاتا تو تمہارا شک کرنا جائز تھا۔ تم مجھ سے لڑتی جھگڑتی بھی اچھی لگتی۔ اس کے لہجے میں سرد پن اتر آیا۔ شک نہیں، یقین ہے، سب کچھ دیکھ چکی ہوں، اور بھاڑ میں گئی ایسی محبت جس میں دھوکہ دہی اور فریب ملا، جس میں کھوٹ اور ملاوٹ ہے۔ حمائل نے اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نکال کر اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلا، جس پر وہ قدم پیچھے ہٹا۔ وہ ولیا ہی ہے نا جس کے ساتھ رنگ رلیاں؟ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے عارف کا ہاتھ اس پر اٹھا۔ چہرے پر ہاتھ رکھ کے اس نے عارف کو دیکھا جو خونخوار نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میری نظروں سے دور چلی جاؤ۔ حمائل نے بہتی آنکھوں سے عارف کو دیکھا جس کی آنکھوں میں کوئی ندامت نہ تھی، چہرے پر چٹانوں سی سختی در آئی۔ تم گیٹ لاسٹ، ورنہ وہ کر بیٹھوں گا جو میں کرنا نہیں چاہتا۔ اس کی بات کاٹے سخت لہجے میں دہاڑا۔ سچائی برداشت نہیں ہو رہی نا جو تم؟ آئی سیڈ آؤٹ۔ گرجدار آواز میں بولتے دروازے کی جانب اسے جانے کا اشارہ کیا کہ سامنے کھڑی حمائل کو دیکھتے اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ اتنی انسلٹ پر روتی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔ عارف نے بے بسی سے قدموں میں پڑے بے جان تکیے کو ٹھوکر مار کر غصہ نکال کر سائڈ پر گرایا اور اس طراب میں اپنا ماتھا مسلتا بیڈ پر آ بیٹھا۔ حمائل کی بدگمانی نے پہلی بار اسے حمائل سے بد دل کیا تھا۔ شاید زندگی میں پہلی بار اسے معلوم ہوا تھا کہ کوئی لڑکی اس حد تک بد دماغ ہو سکتی ہے۔ گاڑی ایک جھٹکے سے قبرستان کے باہر رکی۔ اب کون سا نیا تماشا دکھانے لائے ہو؟
आखिरी तमाशा है, देख लीजिए, इसके बाद आपको आपके कोठे पर छोड़ आऊँगा। इलियन ने कोठे पर जोर देते बेहिसी के रिकॉर्ड तोड़ दिए। गाड़ी से बाहर निकलते उसे भी बाहर आने का कहा, मगर वो लगता था उसकी कोई बात मानने के मूड में ना थी। मजबूरन उसे दूसरा तरीका अपनाना पड़ा। दूसरी जानिब से उसे बाजू से पकड़कर बाहर निकाला और कब्रिस्तान के अंदर ले जा रहा था। उसके नंगे पाँव के तलवों में कंकर चुभ रहे थे कि वो कल जिस हुलिये में थी वैसा हुलिया अभी भी था। वो उसके साथ खींची चली जा रही थी। चेहरे पर आते खुले उलझे बाल उसकी नज़रों को भटका रहे थे। मेरा हाथ छोड़ो, मैं चल रही हूँ ना तुम्हारे साथ। गुलाब की सूखी पत्तियों से सजी कच्ची कब्रों को देखते गज़ल का दिल मुस्तरिब हुआ। इलियन ने उसकी बात पर कोई कान ना धरा, बस यूं ही बेरहमी से अपने कदमों तले सूखे पत्तों को रौंदते आगे बढ़ता चला जा रहा था। एकदम से इलियन के कदमों में सुस्ती आने लगी। कदम मन मन भर के भारी होने लगे। सामने नजर आती कब्र को देखते उसकी आंखें नम हो चुकी थीं, जिसकी वजह से गज़ल की कलाई पर सख्त गिरफ्त में मजीद सख्ती दर आई। उसने एक ही झटके से उसे कच्ची कब्र के ढेर पर फेंका कि मिट्टी का ढेर उसके वजूद के नीचे दब गया। खुले बाल चेहरे के आगे पीछे बिखरते उसके चेहरे को छुपा गए। मिट्टी में से उठती मानूस सी खुशबू पर गज़ल का दिल धक धक करने लगा, जैसे एक और क़यामत उसकी मुंतज़िर हो। क्या कहा था आपने? उसकी तरफ झुककर दो जानों बैठे उसको बाजू से थामे अपने सामने किया, मगर वो कहाँ इलियन की जानिब मतवज्जा हुई। उसकी साकत नज़रें तो हाथों की हथेलियों के नीचे दबी मिट्टी पर पड़ी उन सूखी गुलाब की पत्तियों पर थी। आपकी मोहब्बत सच्ची है, लेकिन मुंसिफ शाह की मोहब्बत आपकी जूती के बराबर भी नहीं। नम आंखों में अश्कों के मोती जमा होने लगे। उसकी गैर तवज्जोही पर इलियन ने उसके चेहरे को जबड़े से पकड़ते उसका चेहरा अपनी सिमत मोड़ा कि उसकी बहती कर्बज़दा आंखों में देखते गज़ल को इलियन से खौफ महसूस होने लगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप इस लायक नहीं थी कि मेरे लाला आप जैसी औरत से मोहब्बत करते, जो कितनी जल्दी उनसे बदगुमान हो गई। अरे उनकी मोहब्बत को मापने का कोई पैमाना भी होता तो आप तब भी उनकी मोहब्बत की गहराई का अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि उनकी मोहब्बत बोसीदा कपड़ों की तरह नहीं थी जो पुराने होने पर इससे छुटकारा पा लेते, बल्कि आपकी मोहब्बत का उड़ाया गया सफ़ेद लिबास कफन में बदल गया। उनकी मोहब्बत आपसे शुरू होकर आप पर ही ख़त्म हो गई। मर गए वो। इन्हीं हाथों से मैंने उन्हें स्पुर्दे खाक किया था। दोनों हाथ उसके सामने उठाए भयानक हकीकत से पर्दा उठाया। उसका लहजा मुर्ताश हुआ। गज़ल को लगा जैसे उसके कानों में पिघला हुआ शीशा उंडेला गया हो। दिल का धड़कना एकदम से मध्यम होने लगा। बकवास कर रहे हो तुम। कब्र पर हाथ की हथेलियां जमाए उससे दूर हटने लगी, मगर जिस्म तो ऐसे बेजान हो रहा था जैसे उसे सारी ताकत निकाल ली गई हो। अगर मैं बकवास कर रहा हूँ तो ये नाम पढ़िए, आशना है ना इस नाम से। ज़बरदस्ती उसका चेहरा कब्र के सिरहाने लगे कुतबे की जानिब मोड़ दिया, और जो ही नज़रों में वो शफ़ाक हरूफ समाए वो पत्थर की होकर रह गई, गोया नज़रें पलटना ही भूल गई हों। सैयद मुंसफ अहमद शाह मरहूम। उसे लगा जैसे क़यामत की घड़ी आन पहुंची हो। सीने में मचलती बेकरार धड़कनें अब मध्यम होने लगी। झूठ है ये, ऐसा कैसे हो सकता है? ज़ुबान साथ देने से इनकारी हुई। दिल कर्ब से कुरला उठा। ले डूबी आपकी बद्दुआएं उन्हें, निभा ली नफ़रत, ले लिया इंतकाम, मिल गया सुकून, पड़ गई सीने में ठंड। जहर आलू तीरों की बौछार होने लगी। उसके बेकरार आंसू गालों पर फिसलते उसकी दाढ़ी में जज़ब होने लगे। वो पुरशिकवा नज़रों से उसे देख रहा था, जिसका लम्हा ब लम्हा बेजान होता वजूद हौले हौले कब्र के ढेर पर झुकता चला जा रहा था। कब्र के कुतबे पर टिकी उसकी साकत आंखों के जुगनुओं में क़याम मुंसिफ शाह के आने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। आपके रिश्ते छूट गए थे तो साथ तो लाला का भी किसी ने नहीं दिया था, सिवाय उनकी सौतेली माँ ने, क्योंकि वो जान गई थी कि आप दोनों बेकसूर हैं। आप गांव से जलील करके निकाली गई और वो हवेली से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिए गए। क्या कसूर था उनका? यही ना कि आपको बचाने के लिए उन्होंने खुद को बुरा बनाया, इल्ज़ाम तराश बने, और यही बात सारी उम्र का रोग बन गई कि कैसे वो अपनी मोहब्बत पर कीचड़ उछाल गए। आपकी वजह से बेसुकूनी उनका मुकद्दर बन गई। आपका रोग पाले दिल के आर्जे में मुब्तला हो गए। इस मिट्टी के नीचे दफन है तो सिर्फ आपकी वजह से। आखिरी अल्फाज गज़ल के दिल में जहर आलूद खंजर की तरह खुबे। उनके मामले में कैसे इतनी सफाक बन बैठी थी आप? सिर्फ आप ही उनके जीने की वजह थी और आप ही ने उन्हें मार डाला। उखड़ते सांस को बहाल करने के लिए वो पल भर को रुका। दोनों एक ही कर्ब से गुजर रहे थे और वजह सिर्फ एक ही हस्ती थी जो इस वक्त उस मिट्टी के ढेर के नीचे दफन थी। क्यों उनकी इल्तिजाओं पर एक बार भी उन्हें नहीं सुना? अरे आपने तो पीछे पलट कर भी नहीं देखा था कि आपका उन्हें अज़ियत देने वाला सफाक फैसला उनकी जान पर बन जाएगा। जब आप उनकी मोहब्बत को पामाल करने के लिए मंडी सजाए बैठी थी ना, वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश से निकले थे। नहीं आए, फिर भी अपने असूलों को तोड़ा, मुझे भेजा। कितनी बार उन्होंने आपकी दहलीज पर दस्तक दी। हकीकत से आगाही देनी चाहिए कि वो रचा रचाया खेल आज़र और शफक का था।
جنہوں نے آپ دونوں کو پھنسایا۔ آپ کی عزت، اپنی سوتیلی بہن کی عزت، اس کی جان بچانے کے لیے انہوں نے یہ جھوٹ بولا۔ الزام تراش بنے کہ آپ کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے تھے، خود پر الزام لے سکتے تھے، اپنی سرداری کو ٹھکرا سکتے تھے۔ آپ کی عزت بچانے کے لیے انہیں اپنی جان بھی دینی پڑتی تو وہ انکار نہ کرتے، اور انہوں نے اپنا حق نبھایا۔ دشمنی تو آذر کی آپ سے بھی تھی نا، جس کے بیہودہ مطالبے پر آپ نے اس کو تھپڑ مارا تھا۔ وہ بول رہا تھا اور ساکت غزل کے دماغ میں ماضی کی یادیں لہرانے لگیں، جب اس نے آذر شاہ کے غلیظ مطالبے پر اس کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا۔ آذر شاہ کا منصف شاہ سے کینہ رکھنا کڑی سے کڑی ملتی چلی گئی۔ منصف کی التجائیں کانوں میں گونجنے لگی۔ میں نے صرف بڑی اذیت سے بچانے کے لیے چھوٹی اذیت میں مبتلا کیا۔ آپ کی عزت بچانے کے لیے وہ سب کہنے پر، وہ سب کرنے پر مجبور تھا۔ وہ سب آذر کا رچا رچایا کھیل تھا۔ ایک بار تحمل سے میری بات تو سنیں۔ میں امید سے ہوں، تم کچھ کرو۔ شفق کی آواز کانوں میں گونجی۔ میں کچھ نہیں جانتی، تم نے جو کرنا ہے وہ کرو، ورنہ نکاح سے پہلے ہی تمہارا بھانڈا پھوڑ دوں گی۔ تو جا اپنے کمرے میں، مجھے کچھ سوچنے دے، پھر تجھے کچھ بتاؤں گا۔ یہ آذر کی آواز تھی۔ خدا کرے منصف شاہ، ساری عمر بے سکونی تمہارا مقدر رہے، تم کبھی بھی خوش نہ رہو، تم مر جاؤ، ذلیل و خوار ہو جاؤ۔ آپ کے کہیں دور سے اپنی ہی آواز سرسراتی سنائی دی۔ بددعاؤں میں لپٹے یہ بھیانک الفاظ اسی کے ادا کیے گئے تھے جس میں سبھی بددعائیں پوری ہوئی، سوائے اس کے وہ ذلیل و خوار نہیں ہوا تھا۔ اس کی آنکھ سے ٹپکتے آنسو اس کی قبر کی مٹی میں گر کر جذب ہونے لگے۔ غزل کا لرزتا کپکپاتا ہاتھ اس مٹی پر حرکت کرتے اس مٹی کے نیچے سوئے وجود کو محسوس کرنا چاہتا تھا، مگر محسوس نہ کر پایا۔ اس نے اس کی محبت کی تذلیل کی تھی، تو کیا اب اس سے اس کا آخری سرمایہ منصف شاہ کی محبت کا احساس بھی اس سے چھین لیا جانے لگا تھا، جو وہ اس مٹی کے نیچے سوئے وجود کو محسوس نہیں کر پا رہی تھی؟ یا اللہ، مجھ سے میری یہ سماعت، یہ بصارت چھین لے۔ دل سے ایک درد بھری ہوک سی اٹھی۔ حلق سے اٹھتی مچلتی بے قرار سانسوں کی روانی میں اب کمی آنے لگی۔ اس وقت اسے اپنے اور منصف کے بیچ موجود مٹی کا ڈھیر خون کے آنسو رلانے لگا۔ اب کہ اس کا آخری پیام یاد آیا۔ ان سے کہیے گا منصف شاہ کا ان سے روح کا تعلق کب استوار ہوا وہ خود بھی نہیں جانتا۔ وہ ایسے کسی رستے پر چل کر ان تک نہیں آئے گا جو ان کی تطہیر محبت کو نفس کی سیاہی بخشے۔ وہ جس حال میں ہے، میں اس حال میں بھی ان کے ساتھ کا متمنی ہوں۔ انتظار کروں گا اس دن کا جب وہ مجھ تک آئیں گی اور میری محبت کی پاکیزگی انہیں اپنی چادر میں چھپائے انہیں پہلے جیسی تطہیر بنا دے گی۔ غزل کے کپکپاتے لرزتے ہونٹ منصف شاہ کو پکارنے کے لیے واہ ہوئے، مگر زبان ساتھ چھوڑ گئی، تو گویا آج اس سے یہ حق بھی چھین لیا جا رہا تھا کہ وہ اس کا نام تک نہ لے سکے۔ بڑا عشق عشق تو کرنا ہے، کدی عشق دا کنجل کھول تے سہی، تینوں مٹی وچ نہ رول دیوے، تو پیار دے بول بول تے سہی، سکھ کٹ تے درد ہزار ملن، کدی عشق نو تکڑی تول تے سہی، تیری ہستی اکھوی پج جاوے، کدی سانو اندروں پھول تے سہی۔ وہ جو منصف شاہ کے دکھ درد سے آشنا تھی، کیسے نہ اس پر بھروسہ کر پائی، کیسے بدگمان ہو گئی۔ ایک بار تو سن لیتی، اپنی اذیت کا اس سے بدلہ لینے کے لیے جان بوجھ کر اسے اذیت دے بیٹھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ حساس دل کا مالک ہے، اس جیسا کٹھور دل نہیں رکھتا۔ کیسی نادانیاں اسے سرزد ہوئی تھیں، جن کا ازالہ ناممکن تھا، کیونکہ اس طرح سے بچھڑے ہوئے لوگ کبھی لوٹ کر ملا نہیں کرتے۔ آپ یہ جانتی تھی نا کہ وہ حساس دل کے مالک انسان ہے، پھر بھی آپ نے ان کے سامنے الٹی سیدھی شرطیں رکھی، یہ نہ سوچا کہ ان پر کیا بیت رہی ہوگی۔ پر کیوں؟ آپ کیوں سوچتی؟ آپ کو تو انتقام لینا تھا نا، لے لیا۔ کبھی انہوں نے آپ کے بارے میں برا نہیں سوچا تو آپ کیسے ان کے بارے میں برا سوچ سکتی تھی؟ آپ کے لیے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر نواب شاہ کے سامنے بھکاری بنے، اپنی سرداری، اپنی زمین جائیداد کو لات مارتے صرف ایک شے کی طلب کی تھی انہوں نے، اور وہ صرف آپ تھیں، صرف آپ۔ ان کے جینے کا واحد سہارا تطہیر کی محبت تھا، لیکن آپ نے ہی انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ الزام پر الزام عائد کیے جا رہا تھا اور وہ کٹہرے میں بے زبان مجرم کی طرح ساکت کھڑی تھی۔ انہوں نے آپ کے لیے اتنا سب کچھ کیا، مگر آپ نے کیا کیا؟ ہر بار آپ نے انہیں دھتکارا، انہیں موت کی طرف دھکیلتی چلی گئی۔ آپ کا غم نہیں سہار پائے، ختم ہو گئے۔ آخری وقت میں بھی انہیں صرف آپ کی ہی فکر تھی، اور ان کی فکر تب ختم ہوئی جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کا چھوٹا بھائی بھی ان کا ہی ہمراہی نکلا۔ ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار تھے اور ہمیں معلوم ہی نہ ہو سکا۔ انہیں تطہیر سے محبت ہوئی اور مجھے ایک طوائف سے جس کے میں نام تک سے واقف نہیں تھا۔ میں نے جا بجا ہمیشہ ان کی پیروی کی، نہیں جانتا تھا انجانے میں ہی صحیح محبت میں بھی ان کی پیروی کرتے ان کی محبت سے محبت کر بیٹھوں گا۔ یک طرفہ محبت کے عذاب میں جکڑا ان کی تطہیر سے ہی محبت ہو جائے گی جو کئی سالوں سے میرے خوابوں کا حصہ بنے میرے ساتھ رہی۔ ایک نئے انکشاف پر، ایک نئے اعتراف پر غزل کی سماعتیں سن ہونے لگی۔ تو کیا وہ جو اس کے بارے میں محسوس کرتی تھی وہ سچ تھا؟ محبت کرنے والے تو محبت کے سفر پر گامزن مسافروں کو پہچان لیتے ہیں،
تو وہ کیسے نہ اسے پہچان پاتی۔ شاید میری طرف سے ہونے والے انکشاف پر وہ پرسکون ہو گئے تھے، اسی لیے بہت خاموشی سے وہ آپ کو میرے سپرد کیے زیر خاک سو گئے۔ یہی ان کا سچا عشق تھا اور یہی میری عقیدت ہے۔ آپ میرے لالا کی وجہ سے میرے لیے قابل احترام رہی ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ آنکھوں سے برستے موتی جن سے جھلکتی بے بسی و حزن و ملال کی لکیریں اس مرد کی محبت و عقیدت کو بیان کر رہے تھے۔ آپ نے کہا ہم دونوں بھائی دھوکے باز ہیں۔ بتائیں کہاں لالا نے دھوکہ دیا، کہاں میں نے دھوکہ دے کر اپنی محبت آپ کے دل میں ڈالنے کی کوشش کی۔ ارے ہم تو اپنے ناکردہ گناہوں کا ازالہ کرنے کی تگ و دو میں تھے کہ جو کچھ بھی ہوا ہمارے خاندان والوں نے کیا، اور جنہوں نے کیا وہ تو اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، پھر ہماری یہ سزا کیسی؟ سزا تو اسے ملی تھی، وہ کس کا گلہ کرتی، کس کا گریبان پکڑتی؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے بھی آپ کو دھوکہ دیا ہے تو پھر میں یہی کہوں گا کہ میں نے بس اپنے لالا کے حکم کی تعمیل کی ہے اور کچھ نہیں، کیونکہ سچائی جان کر میں نے کبھی آپ کے بارے میں سوچا تک نہیں، دل کی بات دل میں دفن کر گیا۔ لیکن مجھے آپ سے ایک عقیدت ہے جو مرتے دم تک رہے گی۔ وہ مزید کچھ کہہ رہا تھا مگر غزل کھو جانے والے حواسوں کے ساتھ ایک آخری ہچکی لیے اسی مٹی کے ڈھیر پر ڈھیر ہو گئی۔ شاید آج یہ غم اس کے تمام غموں پر سبقت لیے اس کی روح کو اس کے داغدار قفس عنصری سے آزادی دے گیا تھا۔ تو گھڑیاں رک جا تقدیرے، مینوں لگیاں توڑ نبھا لین دے، اج مکتے ہوئے ساواں لئی دو دل دے بول سنا لین دے، انہیں ساری حیاتی ازمایا اے، اج مینوں یار ازما لین دے، میں جان حوالے کر دے ساں، اس جان دا مالک آ لین دے، گلاں چوں گل تے کوئی نہیں سی، تسی گل دی گل بنا چھوڑی، اساں جتنی گل مکاندے رہے، تسی اتنی گل ودا چھوڑی، اساں نت خلوص دی چھاں کیتی، تساں جھڑکاں نال ونجا چھوڑی، اساں لوکاں نال مکاندے رہے، تساں ساڈے نال مکا چھوڑی۔ جی تو ڈیئر لسنرز، آج اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے اور آج کی ایپیسوڈ کا ڈریشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن فائنلی کہانی جو ہے وہ کافی آگے بڑھی اور اختتام کے قریب ہے، لیکن ابھی بھی کافی کہانی باقی ہے، تو یہ مت سوچیے گا کہ نیکسٹ ایپیسوڈ جو ہے وہ لاسٹ ہوگی، لیکن ہاں انشاءاللہ جلدی 2 سے 3 ایپیسوڈ میں یہ جو ہے ختم ہو جائے گا ناول۔ اور آج کی ایپیسوڈ کے حوالے سے میں بات کروں تو مجھے عارف کا رویہ بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ وہ قصوروار ہے اور جو حمائل بات کر رہی تھی تو اسے سمجھنا چاہیے تھا، اسے اس چیز کو کلیئر کرنا چاہیے تھا۔ اس میں اس کی ایگو ہرٹ ہو گئی۔ بھئی آپ بدگمانیاں پیدا کرو گے، آپ باتیں چھپاؤ گے، آپ اپنی حرکتیں دیکھو نا، آپ خود اپنے پارٹنر کو بدگمان کر رہے ہو خود سے، وہ حق پہ جانب ہے حمائل ایسا رویہ اختیار کرنے میں۔ یہ آپ اس طرح سے حرکتیں کرو، باتیں چھپاؤ، چیزیں چھپاؤ، مشکوک ہو جاؤ، رابطہ مت کرو، اسے اکیلا چھوڑے رکھو اور پھر آپ یہ سوچو کہ وہ بدگمان نہیں ہوگی، اس کے دل میں وسوسے نہیں آئیں گے، وہم نہیں آئیں گے، تو یہ بالکل بچگانہ سی بات ہے۔ اپنے رشتے کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ جس موڑ پر ہے اس میں حمائل کا بدگمان ہونا بنتا ہے، تو اسے اپنی بات کی وضاحت کرنی چاہیے تھی، اسے حمائل کو کلیئر کرنا چاہیے تھا، اسے اس کی تکلیف کو سمجھنا چاہیے تھا۔ یہ بالکل غلط بیہیویئر تھا جو عارف نے اپنایا۔ اس کے علاوہ مجھے جو ہے وہ کوئی دوسری بات فی الحال قابل اعتراض نہیں لگی۔ کہانی کی طوالت کے حوالے سے تو اعتراض ہے ہی، تو اس کو کیا بار بار رپیٹ کرنا۔ انشاءاللہ جلد نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔